أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الذي هو نسخة الأهدية في اللاهوت قلبه خزانة الحي الذي لا يموت طاووس الكبرياء وحمام الجبروت جسده سورة مان الملك والملكوت الذي هو خلق سبع انوار الوحدانية وطلعة شمس الاسرار ربانية ووحدة قمر الحقائق سمدانية وطول تجلية الاحسانية وعرش حضرت الحضرات الرحمانية من مولد محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سر في سر مستور بسر لسر لا يعلم عالم ولا يدرك ولا يكن عاقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربنا ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بارك الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ. میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اول پان نبی منتھار نبی امت غمخوار نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرور المسینہ واللیل بالکل والا نبی والقرآن پورے والا نبی کی ذات اقدس مبارکہ سے جیسے سلام پڑھندہ مقام پڑھند فضیلت پڑھندہ مرتبہ تمام فرماؤ کہ اپنے سینے کو مدینہ بناؤ. سعادت دارین کتاب کا نام ہے. صفحہ نمبر 79 کے حدیث پاک موجود ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سراه ان يلقى الله راغبا فلا يكسر الصلاة علیہ. حضرت عائشہ صدیقہ تیری میری روحانی اماں انہاں کو حدیث پاک مروی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماندن کہ لگپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا شخص ایمان کو پسند کرتا ہوئے کہ قیامت والے دن آپ نے رب کی بارگاہ دے وچ حاضر تھیوے اللہ تعالیٰ اندر نے راضی تھیوے راضی تھی کہ جنت وچ اعلی والا مقام عطا فرماوے. لجپال نبی نے فرمایا اول میں محمد کی ذات تے کثرت نال درود پاک پڑھتا رہا کرے. کثرت نال درود پاک پڑھن دا کم ہوسے قیامت والے دن آپ بندے کے راضی تھی رب العالمین دا کم ہوسے. اس وقت صاحب حدیث پاک ہر جملے دیتے درود پاک کی فضیلت دے نال اس واسطے پابند رہنا تاکہ تساں درود پاک پڑھو رب بھی راضی تھی ویسے شاہ عرب بھی راضی تھی ویسے اور اگر درود پاک کا سب پڑھتے سے سونا رب قبول فرمائے. حدیث پاک میں چلتے اگر تساں نماز پڑھتے پے لوگ دکھاون واسطے پڑھتے پے لجپال نبی نے فرمایا کوئی نماز قبول کہنا تھی سے اگر لوگ دکھاون واسطے قرآن کی تلاوت کرتے پے لجپال نبی نے فرمایا پر تلاوت قبول کہنا تھی سے. لجپال نبی نے فرمایا اگر لوگ دکھاون واسطے تساں صدقہ دے دے پے پر صدقہ قبول کہنا تھی سے اگر لوگ دکھاون واسطے تساں حج یا عمرہ کرتے پے لوگ حاجی آکھن پے ونجن لوگ نہیں آکھن یار حج کر کے آئے لوگ دے وچ میری بھل بن تھی ونجے. لجپال نبی نے منہ بڑا ہاتھ قبول کہنا تھی سے المختصر تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا ہر وہ نیکی دا کم جڑا تساں لوگوں کو دکھاون واسطے کرے سو لجپال نبی نے فرمایا بڑا نیکی دا کم قبول کہنا تھی سے. پر لجپال نبی نے فرمایا ایک کام چھوڑ دیا ہے جڑا لوگوں کو دکھاون واسطے کرے سو واجب قبول تھی سے اپنی بھل بن واسطے کرے سو واجب قبول تھی سے رب کو راضی کرن واسطے کرے سو واجب قبول تھی سے. صحابہ کرام کی تیار رسول اللہ کو اور کے جائے اور تسا علیہ کو تے مسئلے صاحب لجپال نبی نے فرمایا میرے صحابہ اور
عمل ہے میں محمد ذات کثرت نہ درود پاک پڑھا چتان یا کو فلانا کو بھی سن گئے فلانا کو بھی سن گئے غیر صاحب کو بھی سن گئے خان خیر تو بھی سن گئے کاری پرانا کو بھی سن گئے میں محمد ذات درود میں پیدا کیا لگوا کے بھلا درود قرآن والا کام ہوتے ہر حال دے وچ قبول کریں گے رب العالمین کا کام ہے یا رب العالمین نے اتنا فضیلت ہے اتنا مقام ہے اتنا مرتبہ ہے بلا سارا حق بڑے روچے بھی کے ضرور نہ پڑھو بل سارا حق دربے کے جناب والا جینے ضرور قرآن اردو میں پڑھن دا حق ہوئے اور ماشاءاللہ قدر کیتی وے حدیث سنی وے پر سینہ مدینہ پڑھ گئے مصطفیٰ اور سبحان اللہ آپ کو وے وہ جی سبحان اللہ کے ویلا وہ اونچی آواز آپ کو السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا اعلی حبیبی کا خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال المقتحمین یا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر یمدحک المنیر لك العمر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بارس خدا بزرگ تو قصہ مختصر یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدی یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا سیدی اننی فی بحر یمورکنا سیدی قریدی سائلنا اشکالنا یا سیدی خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برمو رحیمہ کنی خاتمہ اگر دعوت کنی والقبول منو دست دامان آل رسول حمد و صلاة آخر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس مبارکت ہے درود و سلام کرن کے بعد دعا ہے خالق کے کائنات مالک کے کائنات رازق کے کائنات آج کی جمعہ مبارک کی حاضری اپنی بلند بارگاہ میں منظور و مقبول فرماوے رب کائنات تمہارے دل کے اندر میرے دل کے اندر اپنی محبت اپنے پیارے نبی کی محبت پنجتن پاک کی محبت صحابہ کی محبت ہر ولی کی محبت نصیب فرماوے عزیزان محترم خالق کے کائنات مالک کے کائنات رازق کے کائنات کا کروڑوں کروڑ احسان کہ رب کائنات نے حکمت بغلا اپنا تے اپنے میٹھے محبوب دا فرامین مبارکہ سنن تے بیان کرن دی توفیق عطا فرمائیے آپ حضرات دل دی عطا کرے جے نال دعا کرے سو میں جتنا دیر گفتگو کرا رب کائنات میں کو حق تے سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو حق تے سچ سن کے اس کو یاد کرن دے ہوئے اس دے تے عمل کرن دے ہوئے دین دے جذبے دے نال مجھے تک پہنچاون دی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم الحمدللہ ثم الحمدللہ جویں کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہر جمعے دے ایک نواں موضوع ہوندے آج میں جو نبی گفتگو ہوندی ہے اج دا موضوع سماعت فرما دینو وال انشاءاللہ ان موضوع دے نال اٹیچ گفتگو پر سماعت دی نظر کرے سا اج دا جڑا موضوع ہے او ہے عظمت والدین اما تے ابے دا مقام کیا ہے اما تے ابے کی فضیلت کیا ہے اما تے ابے کو رب کائنات نے کتنا عزت دیتی ہے اور انشاءاللہ قرآن و حدیث دی روشنی میں پھر سماعت دی نظر کرے سا بل اما تے ابے دا مقام قرآن و حدیث دی روشنی دے وچ سن کے اپنے سینے دے اندر ول جھاتی ضرور پیسوں کہ آپا اما تے ابے کی عزت کرنے سے آپ اپنے دا کتنا حق و احترام کرنے سے یہ جڑا موضوع بڑا ہی طویل موضوع ہے جمعے تے مکمل کہنا سی سے یہ جمعے تے بھی یہ موضوع ہے سے اگلے جمعے تے بھی یہ موضوع کا جڑا حصہ بچے سے اور بیان کرے سوں بل رمضان شریف آوے سے بل روزے دی برکتاں سن سوں تراویح کی مزہ سن سوں نماز جناب والا رمضان شریف دے نماز تراویح ادا کرن دا مقام سے بات فرمی سوں اس سے پہلے میرا دل عادت ماں کی عظمت کٹھے رل کے پڑھ گئی نا علیہ سے گزار دل سے جناب والا اور توجہ دماغ سے بات فرماؤ تو میرے ناظرین کے بولے انشاءاللہ سینہ مدینہ بننے سے جو آپ کے رسول نے میری امت ابے دی عظمت بیان کی تھی کلیجے کے اندر ٹھنڈ پہ گئی ہے ان کو سب پیار نال اللہ کے مطلب کو سناوا جو آج کے رسول نے کہ عظمت کی سناوا مدینہ عظمت کی سناوا مدینہ تار دیا یہ دعا مدینہ عظمت کی سناوا
گیا میں دعا کرنا جنہاں دی اما ابا زندہ ہیں اللہ تعالی انہیں دی وڈی حیاتی فرماوے جنہیں تے انہیں درگاہ فرما دے رب کائنات انہاں دی حق بخشش فرماوے اما تے ابے دے سارے ثواب واسطے تے انہاں دے نال محبت کرے میرے نال رل کے پڑھ گنو اس متا کی سوا مادیا متا کی سوا مادیا مادی کلمہ دیتے جنت ملے مادے دیتے جنت ملے چمیا تریا اولیاء مادیا چمیا تریا اولیاء مادیا عظمتا کی آمادیا محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ یاد جد آیا عطا ماما دیا یاد جد آیا عطا ماما دیا عظمتا کی سورا مادیا اور آخری شعر یہ سبحان اللہ لال پیارا جیتے گھرنا آوندہ لال پیارا جیتے گھرنا آوندہ ریڑ بوڑے نگاہ مادیا ریڑ بوڑے نگاہ مادیا عظمتا کی سورا مادیا قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا بات رب تو ساری کائنات تیرے جب کوئی نہیں شاہ مولاد ورگا رشتہ داری تو سارے رشتہ بھی چھوڑ کوئی ساتھ نہیں ماں دے ساتھ ورگا پتر کھانے زمانے دا گور روے نہیں ماں دے پیرا دی خاک ورگا دور ماں دی یہ درس گاہ پہلی اتھے زندگی دا نسبر این بن گئے اتھے ذاتا خواجہ فرید بن کے دنگی دلہ دے واسطے چین بن گئے شرم و حیا دی ماں دے رو رہ کر تے پتر دے رو سے سکلید بن گئے سیدہ خاتون جنت دے ماں ہوئے صابر فرمار کی سخی حسین بن گئے آپ رل کے پلو عظمتا کی سورا مادیا عظمتا کی سورا مادیا حاضران محترم بلا تمہید اپنے گفتگو کا آغاز کرے نبیاں خالق کے کائنات مالک کے کائنات رازق کے کائنات نے اپنی لارت کتاب بے ہے کتاب سپارہ نمبر 15 سورت نمبر 17 سورت پر اسرائیل دے رقم نمبر 2 آیت نمبر 23 دے ابتدائی حصے دے رب نے ارشاد فرمایا وَقَدَا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی عبادت کرو اللہ کی عبادت کے سوا بھی کہیں کی عبادت نہ کرو اور ماں پیو دے نال حسن سلوک کرو ماں پیو دے نال اچھا سلوک کرو اور عزیزاں محترم اور رکھے رب دی بارگاہ دے وچ التماس کرنے سے سوال کرنے سے مالک کو مولا پہلے تے حکم دیتے میری عبادت کرو اپنی عبادت تے فوراً بعد تے حکم دیتے اما تے ابے دے نال احسان کرو مالک کو مولا اگر قرآن دا مطالعہ کرنے سے اگر حدیث دا مطالعہ کرنے سے تو مطالعہ
کرنے کے بعد سوال پیدا تھے مالک نے حکم دیتا میری عبادت کرو اپنی عبادت کے بعد حکم دینا نیکی دے کم کرو اپنی عبادت کے بعد حکم دینا صدقے عطا کیتا کرو اپنی عبادت کے بعد حکم دینا تہجد ادا کیتا کرو اپنی عبادت کے بعد حکم دینا قرآن کی تلاوت کیتا کرو اپنی عبادت کے بعد حکم دینا کہ ہمسائیں دے حق ادا کیتا کرو اپنی عبادت کے بعد حکم دینا میرا راضی کرنے واسطے جہاد فی سبیل اللہ کیتا کرو مالک مولا پہلے حکم دیتے میری عبادت کرو اپنی عبادت کے فوراً بعد مولا کے حکم دیتے اما کے حق دے نال احسان کرو مولا ان دی وجہ کہ زبان حال جواب مل دے عامل سیدیات کی سمجھ اپنے جماعتیں کو سمجھا بے شک پیدا کرنے والا میں رب ہونگا پالن والے تے امت ابا ہوں گے پیدا کرنے والا میں ہوں گا پالن والے تے امت ابا ہوں گے میں رب نے اس واسطے قانون رکھ دیتے میں رب بڑے حقیقی پیدا ہونے کا اختیار رکھیں گا میں رب کی وجہ سے ساری خلقت دے حکم دے رہے میں رب کو زندگی عطا کرے گا تمہارے تے پہلا حق میرا ہے کیوں میں رب نے کو زندگی عطا کیتی ہے تمہارے تے روجا تمہارے امت ابے کا ہے تم تمہارے پالن ہار ہوں گے اور کو پلندے تمہاری پرورش کریں گے اس واسطے میرے رب نے فرمایا کہ میری عبادت کے بعد امت ابے کی عزت کیتا کرو میری عبادت بھی کرے سو امت ابے کی عزت بھی کرے سو ایک کام کرنے کے بعد صدقہ دے سو تمہارا صدقہ قبول کرے سو نیکی دے کم کرے سو تمہارے نیکی دے کم بھی قبول کر کے انسان جیرا نیکی دے کم کرے سو میں رب تمہارے نیکی دے کم قبول کرے سو پتہ چلے عزیزان محترم سب تو پہلا مقام ہے خدا کی عبادت دا خدا کی عبادت کے بعد بلند مقام ہے امت ابے کی عزت کا امت ابے کا احترام کا عزیزان محترم جنہوں نے امت ابے کی عزت کی ہے رب کائنات نے کو مقام کتنا عطا کیتے رب کائنات نے فضیلت کتنا عطا کی ہے اور بخاری شریف کی حدیث سماعت فرماؤ اپنے سیدھے مدینہ بڑھاؤ سب میں جاندی تے پیار نال سبحان اللہ اللہ تیرے میرے لطفان نبی دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لطفان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث بیان کریں پہلے عربی سماعت فرما دیو ولا عمدہ ترجمہ سماعت فرماؤ کہ اپنے سینے کو مدینہ بڑھاؤ رواہ البخاری بخاری شریف دی حدیث پاک ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من حق بحسن صحابتی قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ثم ابوك حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لطفان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث بیان کریں گے تیرے میرے لطفان نبی منبر پہ جلوہ فرمائیں صحابہ کرام دے مجمع کثیر ہے ایک شخص لطفان نبی دی خدمت دے حاضر تھے حاضر کی گیا کرنے فدا کا امی بابی یا رسول اللہ کرما والے پریشان تو میرے والدین قربان ہونے یا رسول اللہ میں تو یاد کرنا چاہتا میں بولنا چاہنا لطفان نبی نے فرمایا میرے یار کیا آخنا چاہتی اور ان جوان نے سوال کیتا حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا میں اپنے کلے دے نال سنیا جواب سوال کرندا رہ گئے لطفان نبی جواب دیندے رہ گئے جواب نے پہلا سوال کیتا یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے لطفان نبی نے فرمایا اموں کا تیری ماں ہے املا سوال کیتا یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے قال النبی اموں کا لطفان نبی نے فرمایا تیری ماں ہے املا سوال کیتا یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے قال اموں کا لطفان نبی نے فرمایا تیری ماں ہے املا چوتھی دفعہ سوال کیتا یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے قال ابو کا لطفان نبی نے فرمایا سب سے زیادہ تیرے حسن اخلاق کا حقدار تیرا ابا ہے اور عزیزان محترم این حدیث دی شرح دے وچ این حدیث دی تفسیر دے وچ علماء کرام فرماتے ہیں سوال کرنے والے نے چار دفعہ سوال کیتے لطفان نبی نے تین دفعہ فرمایا تیرے اوپر زیادہ حق تیری اما دا ہے چوتھی دفعہ لطفان نبی نے فرمایا تیری اما کے بعد تیرے اوپر زیادہ حق تیرے ابے دا ہے ان دی وجہ کیا ہے ان دی وجہ ہے کہ تیری ماں 9 مہینے بچے اپنے پیٹ کے وچ کھیلی ہے ان دی وجہ تیرے پاس کی جگہ تکلیفاں برداشت کریں دی ہے بڑا تیرے اوپر موت کو زندگی رکھ کے میرے بچے کو پیدا کریں دی ہے ان وجہ تو اللہ تعالیٰ نے اما کے 3 حصے رکھے تھے ابے کا حصہ رکھے پتہ چلے عزیزان محترم اما کا مقام زیادہ ہے اما کا مقام بلند ہے اما کی فضیلت
زیادہ ہے کہ عزیزان محترم جنہیں لطفان نبی منفار نبی امت غمخار نبی نے فرمان کے ساتھ پتہ چلیا کہ امت کی اتنا عزت ہے آپ سینے کے اندر جاتی پا رب نے تے کو اپنے تسلیم بھی عطا کی ہے رب نے تے کو سوچن کی طاقت بھی دیتی ہے رب نے تے کو سمجھن کی طاقت بھی دیتی ہے پاک سینے کے اندر جاتی اس سینے کے اندر دل ہے دل کے بارے تیرے میرے لطفان نبی نے فرمایا فاستفتی قلبک فانه اکبر المفتی اے دل سب کے نے بڑا عالم ہے سب کے نے بڑا لیکچرار ہے سب کے نے بڑا پروفیسر ہے اندروں دسیں اچھائی کیری سیٹ ہے برائی کیری سیٹ ہے سینے کے اندر جاتی پا اپنے تیرے نے کچھ اما کی عزت چوکی کرندا رہندی اپنے کی عزت چوکی کرندا رہندی اگر رننے دے آ کے لگ کے اما کو دھکے دیندی ایویں نہ کیتا کر اللہ کی قسم رب بھی ناراض کی ویسے رب دا محبوب بھی ناراض کی ویسے اگر اما تے اپنے دے قدم چومیندی اور اننے دے قدم چوم کے سجدہ شکر ادا کیتا کر کہ مالک کو مولا تیرے قرآن دے اوتے عمل کریندا پیا تیرے نبی دے فرمان دے اوتے عمل کریندا پیا اما دی عزت بھی کریندا پیا ابے دی عزت بھی کریندا پیا عزیزان محترم قسم خدا دی منبر رسول دے میں کیا گا پیا اما تے ابے دی عزت کرن تیرا کم ہو سے دنیا تے آخرت دے وچ تے عزت دا تاج پاون رب العالمین دا کم ہو سے عزیزان محترم اننے دی عزت کیتا کرو اننے دا ادب کیتا کرو اننے دا احترام کیتا کرو او والا عزیزان محترم اگلی حدیث سماعت فرماؤ کہ اپنے سینے کو مدینہ بناؤ اتے سمجھیا نہیں کہ میں سے نہیں بیٹھا پورا ہفتہ الحمدللہ مطالعہ کرے میرا میں کہیں ملے کہیں کتاب تو کہیں ملے کہیں کتاب تو تاکہ میرے دماغ کو نبی گار لب کو نبی حدیث سن گنن سن کے عمل چا کرے سن رب بھی راضی تھی سے شاہ ہے رب بھی راضی تھی سے اور عزیزان محترم ایک گال بھی سماعت فرما گنو میں کریں گی تقریر ایک ذہن رکھ کے نہیں کریں گا کہ جناب والا میری تقریر سن سے لوگ آپ سے بھر بھر ساری شہر کی تقریر کریں نہیں کریں گے مقصد نہیں ہوتا تقریر کا مقصد ہوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات چھوڑ کے کوئی بندہ عمل چکر سے میرا عقیدہ ہے انشاءاللہ ان دے عمل کی وجہ تو رب ان دے کنے راضی تھی ویسے میری بھی جڑی جھوکا بات تھی عزیزان محترم اول اگلی حدیث سماعت فرماؤ کہ اپنے سینے کو مدینہ بناؤ اے حدیث پاک بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے توجہ نال سماعت کرنے سے انشاءاللہ سینہ مدینہ پڑھنے سے ان عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال فعلت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الى اللہ قال الصلاة على وقتها توجہ میری سائڈ پہ رکھو آمنا لے آندے رہے ویسن تسا صرف میری سائڈ پہ توجہ کرو کیونکہ میں خان وڈیرے سردار کی گل نہیں کرنا کہ نبی رسول دان کا فرمان جس وقت بھی قرآن و حدیث سنن کا موقع ملے نا والا عزیزان محترم توجہ نال سماعت فرمایا کرو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے لقمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت چارج کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی دے نزدیک سب تو چنگا کام کیڑا ہے اللہ تعالی دے نزدیک سب تو چنگا عمل کیڑا ہے اسا انجا کیڑا عمل کروں جے دی وجہ تو رب ساڈے کنے راضی کی ونجے قالا الصلاۃ علی وقتها لقمان نبی نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود اللہ تعالی دے نزدیک سب تو چنگا عمل ہے وقت دے اوپر نماز ادا کرنا وقت دے اوپر کیا کرنا نماز ادا کرنا اسا کیا کریں گے جب اذان سنتے سے یا جھٹ دکان کو ٹائم دے دے نماز پڑھ گن سا جھٹ جھٹ دے چکر وچ نماز جماعت دا وقت گزار دینے سے نہ عزیزان محترم نماز ادا کرنے دے وچ دل غصہ نہ کیتا کرو نماز ادا کرنے دے وچ جناب والا بالکل وقت اخیر دے انتظار نہ کیتا کرو اللہ تعالیٰ کو گال پسند ہے کہ میرا بندہ دنیا کے تعلق چھوڑ کے میں کو راضی کرنا مجھے پھر مقابلے کا میں دی جوجڑی جھوٹ آباد کرا پہلا عمل جرا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب تو اچھا ہے وہ کیا ہے وقت پہ نماز ادا کرن قال سنو ایو قال ثم ایو قال ثم بر الوالدین بلا حضرت عبداللہ بن مسعود نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقت دے نماز ادا کرن دے بعد ول دوجا کینجا ایسا کام ہے جے کو کرے تے رب راضی تھی ونجے اور جملہ سمجھ آوے تا بول بھی نہیں نہ تے تمہاری مرضی ہے قال ثم بر الوالدین لقمان نبی نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود امت ابے دے نال حسن سلوک کیتا کرو امت ابے دی عزت کیتا کرو پہلا کام جری میں آیت پڑھی ہوں آیت کی روشنی دے تو میں دسائے کہ رب نے فرمایا کہ میں رب کے علاوہ کہیں بھی عبادت نہ کرو اپنی عبادت کے بعد رب نے کیا حکم دیتے ماں پیو کے نال احسان کرو قرآن صاحب سے عبادت کے بعد مقام تیرا بلند ہے جن کی جناب والا عزت کرنی چاہیے وہ کہیں گی امت
ابے بھی ہونے بخاری شریف کی حدیث ہے لجپال نبی نے فرمایا سب تو چنگا عمل وہ ہے جڑا وقت تے نماز ادا کریں دے نماز ادا کرن دے بعد دوجا کم لجپال نبی نے کیا فرمائے وبر الوالدین ماں باپ دے نال احسان کیتا کرو ماں باپ دی عزت کیتا کرو قال ثم ایو بلا سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا تنہا عمل ہے جڑا جناب والا کروں تے رب قبول چ کرے رب راضی تک تھیوے قال الجہاد فی سبیل اللہ لجپال نبی نے فرمایا ولا تیجا جڑا کم ہے وہ اللہ دی راہ دے وچ جہاد کرن گے وہ اللہ دی راہ دے وچ جہاد کر کے عزیزان محترم جڑا بندہ جہاد کریں گے انہاں مقام کیا ہے وہ جناب والا رب کو راضی کرنے واسطے اپنا گھر ہی چھڑیں گے رب کو راضی کرنے واسطے اپنا قبیلہ بھی چھڑیں گے رب کو راضی کرنے واسطے اپنے بچے بھی چھڑیں گے اگر شادی شدہ ہوئے تو اپنی گھر والی کو بھی چھوڑ دیں گے اپنا علاقہ اپنا خیش قبیلہ اپنا وطن چھوڑ کے جناب والا بن کے جہاد کریں گے بل میدان جہاد دے وچ پیاس ہی برداشت کریں گے ترے ہی برداشت کریں گے بھوک ہی برداشت کریں گے بڑا جسم دے تے زخم بھی کھن گے لجپال نبی نے فرمایا جی میرے جہاد کرنے والا رب دی بارگاہ دے وچ جہاد کریں گے جی میرے وہ شہید تھی نا لجپال نبی نے فرمایا جسم دے وچوں نکلن والا خون دا قطرہ حالت تے جسم تے زمین دے درمیان دے وچ ہوندے ای وقت دے وچ شہید تھی بنانا جنت کو دیکھ گندے تے رب دا دیدار ہی کر گندے اے جہاد کرنے والے کو مقام ملتے پر جہاد کو پہلے خدمت اور محبت ہی ضروری ہے اور عزیزان محترم اگلی حدیث بھی سماعت فرما گنو تاکہ پڑے کلیجے کے اندر ٹھنڈ پہ ونجے سمجھ جانے تے پیار نال الو سبحان اللہ ایک موقع دے تے لجپال نبی منتخب نبی امت انصار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا اے صحابہ چلو جہاد کی تیاری کرو اسا کفار کے خلاف جہاد کرو سو اسا رب کو راضی کرو سو اور عزیزان محترم صحابہ جہاد کی تیاری کریں گے پھر حضرت ابو بکر بھی تیاری کریں گے پھر حضرت عمر حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضی جہاد کی تیاری کریں گے پھر کہ اج لجپال نبی دے نال سو کفار کے خلاف جہاد کرے سو کفار دا گاتا دے ہن عزیزان محترم ایک شخص لجپال نبی دی خدمت دے اندر حاضر کیندے حاضر تھی کہ کہ یا رسول اللہ میں بھی جہاد تے ونجنا چاہنا جی میں جوان دے پتر نے گال کی لجپال نبی نے فرمایا تو جہاد تے ونجنا چاہنی جی جی یا رسول اللہ ونجنا چاہنا لجپال نبی نے فرمایا ایک ساتھ تیری اما یا تیرا ابا زندہ ہے آج کہ نہیں یا رسول اللہ ابا فوت تھی گئے پر میری اما زندہ ہے لجپال نبی نے فرمایا کیا تے اپنی اما کے نے اجازت دی ہے جی جی یا رسول اللہ میں اپنی اما کے نے اجازت دی ہے لجپال نبی نے فرمایا تیری ماں نے تے کوئی اجازت دے دیتی ہے رو کے عرض نے جی جی یا رسول اللہ میری ماں نے کچھ جہاد کی اجازت دے دیتی ہے لجپال نبی نے فرمایا جی میرے پورن پیا ہمیں اما کے نے اجازت دین کے پڑیا ہمیں جی یا رسول اللہ اجازت دین کے پڑیا ہم لجپال نبی نے فرمایا جی میرے گھر باہر نکلتا پیا ہمیں پیچھے مڑ کے اما کو ڈٹھا بھی جی جی یا رسول اللہ ڈٹھا ہم لجپال نبی نے فرمایا بلا اے سا اما دی اکھ دے وچوں ہنج نکلدے پئے ہن یا کہنا جوان دا پتر تے جی جی یا رسول اللہ جی میں گھروں باہر نکلن پیا میں جی میرے پیچھے مڑ کے ڈٹھے میں ڈٹھے اما دی اکھی دے وچوں ہنج نکلدے پئے ہن لجپال نبی نے فرمایا ون واپس چلیا من ماں دی خدمت کر ماں دی خدمت کرن تیرا کم ہو سے جہاد دا ثواب عطا کرن رب العالمین دا کم ہو اور عزیزان محترم خود سوچ گئی کہ اما تے ابے دی خدمت جہاد کے زیادہ ثواب ہے اور میں کوئی ایمانداری نہ دسا اے جہاد تے تیار تھے رب ہوں کہ اما کو محمد کو بولن کی تمیز کہنی چیچی داڑھی والے ابے کو ابا تے کو بولن کی تمیز کہنی میں خود سارا تیرا جہاد قبول کرے سے بالکل کہنا قبول کرے سے میرا چاہنا انہیں دی عزت کرنی پوسیا انہیں دا ادب احترام کرنا پوسیا انہیں دی عزت کرے سی طرف تے کو مقام عطا کرے سے عزیزان محترم تو کم یہ ہیں جیری ماں کی خدمت کے علاوہ دو کم یہ رہے ہیں جیری جناب والا اللہ تعالیٰ ماں کی خدمت کی وجہ سے قبول کر گندے ویسے تو نیکی دے کام میں اللہ تعالیٰ قبول کرے یا نہ کرے لیکن دو کم یہ ہیں جڑا جناب والا بندہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فوراً قبول کریں گے ہوں اللہ سو تو وشیشا وہ کیا کم کہ ہیں وہ دو کم یہ ہیں کہ اما کے ابے کی خدمت کرنا اما تے ابے دی خدمت کرنا دوجا ہے کہ اما تے ابے دی دعا گھننا جڑا بندہ اما تے ابے دی دعا گھندے اللہ تعالیٰ اندے کنے راضی تھی ویندے جڑا انہیں دی خدمت کرندے اللہ تعالیٰ اندے کنے راضی تھی ویندے اور سینے دے اندر کھاتی پڑھنا اما تے ابے دی چوکی خدمت کرندے سے انہیں دی چوکی عزت چوکھا ادب احترام کرندے سے عزیزان محترم نبی تے صحابی دے علاوہ اگر ماں دعا کرے میرا پتر صحابی بن منجے نہیں بن سکتا اگر ماں دعا کرے میرا پتر نبی بنے نہیں بن سکتا نبی کے صحابی کے علاوہ باقی جتنا بھی مقام ہے
باقی جتنا بھی مرد بہن محدث کتب ابدال غوث ولی اللہ کے نیک بندے ان میں جتنے کو بھی مقام ملے اما دی دعا دی وجہ تو ملتے تابی کو بھی مقام ملتے تو اما دی دعا دی وجہ تو ملتے. اور عزیزان محترم حضرت ویسے کمی دا واقعہ اٹھا کے دیکھو نا, حضرت ویسے کمی صحابی تے کہنا ہم تابی ہم کیڑی وجہ تو نبی پاک نبی دا دیدار نہیں کر سکے. نبی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھا کے تیرے میرے نبی پاک نبی یمن والی سائڈ تے اپنا چہرہ مبارک کرندے ہن تے نبی پاک نبی گریبان کھول گندے ہن. صحابہ کرام نے ایک دفعہ اٹھا اگلی دیوار وال نبی پاک نبی نے ایویں کیتا, تیجی دیوار وال نبی پاک نبی نے ایویں کیتا. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دے کیا ہے؟ نبی پاک نبی نے فرمایا اے دے میرے کاشے کرا دے, اے دے میرا ایک اتار رہا دے سونا بنا. نبی پاک نبی نے فرمایا جی میرے کو ٹھنڈے ساتھ دے ہوا گھومتی ہے تو میں محمد سینے نالم کے لگتی ہے. یا رسول اللہ عزت کرے نال محمد کریں گے بلا تو تم ہلر بھی نہیں امدا. نبی پاک نبی نے فرمایا میں محمد آخیا من کے اپنی بڑھڑی اما دی خدمت کریں گے, میں محمد آخیا من کے اپنی بڑھڑی اما دی قدم بوسی کریں گے جلی وجہ تو نہیں آ سکتا. صاحب تابی کو مقامی ماں دی دعا دی وجہ تو مل دے, ولی کو مقامی ماں دی دعا دی وجہ تو مل دے. کریم تعالیٰ کر حضور غوث اعظم کو مقام کی میں ملے جی میں حضور غوث اعظم کے نے سوال کیا نا کہ ملائکہ کو مقام کی میں ملے. حضور غوث اعظم نے فرمایا اما نے میں کو کیا پوتر کرے کوڑ نہ مارو, اما نے میں کو کیا پوتر کرے کوڑ نہیں مارنا, میں سچ چلیندا رہ گیا رب میں کوئی مقام عطا کریندا رہ گیا. اور یہ غوث اعظم نے آپ کی عمر 5 سال دیے ہوں 40 تو سنے سا پیرانے پیر دستگیر جن کی 11ویں شریف کھمدے سے ٹھیک ہے نا جناب والا پیرے دا اس سال بعد تھی دے 11ویں والے پیر کی 11ویں ہر مہینے تھی دی ہے ٹھیک ہے نا. مرید بھی 11ویں والے نال پیار کرنے دے, پیر بھی 11ویں والے نال پیار کرنے دے. ہوں عزیزان محترم حضور غوث اعظم کی عمر 5 سال ہے, میں حوالے کا ذمہ وار بیٹھا کتنا سال ہے 5 سال. حضور غوث اعظم دی والدہ پیران پیر دستگیر الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت کو مدرسے میں داخل کرامن گئی ہے. آپ دی والدہ جی میں مدرسے میں داخل کرا کے واپس آ گئی نا تو استاد صاحب نے فرمایا پوتر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور غوث اعظم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی, پہلا سپارہ یاد سنا دیتا. 5 سال کی عمر دوسرا سپارہ یاد سنا دیتا, تیجا سپارہ یاد سنا دیتا. المختصر حضور غوث اعظم نے پڑھتے پڑھتے 18 سپارے زبانی یاد سنا چھوڑے. اور جب نے حضور غوث اعظم نے 18واں سپارہ ختم کیتا نا کہ جڑے قاری قرآن ہم جڑے استاد بیٹھے ہیں انہوں نے حضور غوث اعظم کا ہاتھ پکڑیا, ہاتھ پکڑ کے فرمایا میرا بچہ پڑھانا آیا ودی پڑھانا آیا ودی. حضور غوث اعظم نے کہ استاد جی پڑھانا آیا ودا. اب وال استاد نے جڑی گل کی کلے دے اندر ٹھنڈ پی گئی ہے. استاد نے فرمایا پتر اے 18 سپارے جڑے استاد نے یاد کیتے نہیں من اگلا قرآن اندے کنے پڑھ جڑا آپ نے جواب دیتے پتہ نہیں تسا قدر کرے سو یا کہنا میں علیندا پیا. حضور غوث اعظم نے آکے پیرانے پیر دستگیر الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے استاد پاس کی تو استاد جی اگر استاد کو پورا قرآن یاد ہو گیا تیروں کیا کرنا وا تو پورا قرآن یاد ہو گیا اٹھائی نہ کر دینا وا تو 18 یاد کروا چھوڑے اگلے بار تو یاد کروا. استاد نے فرمایا چلو بچہ اگلے بار یاد کرویں گا تو ہاں ایک سائے 18 تو لیکن یاد کیتے نہیں یہ 18 تک یاد کیا کریں. حضور وہ سمجھا کہ استاد جی 18 میں کہیں کاری قرآن نہیں پڑھائے, یہ 18 سپارے میں کہیں حافظ یاد نہیں کرائے, یہ 18 سپارے میں کہیں عالم یاد نہیں کرائے. وہ میرا بچہ 18 سپارے یاد کی نہیں کی چلی. حضور غوث اعظم فرمائے اما دے پیٹ چھوڑنا ہم اما جی نے بخاری دی نے سورہ ملک دی تلاوت کرن دی ہے, اما جی نے روٹی پکائیے سورہ بقرہ دی تلاوت کرن دی ہے. اما کو 18 سپارے یاد ہیں, اما پڑھتی رہ گئی, میں پیٹ سن کے یاد کرے گا رہ گیا. اما کو 18 یاد ہے یاد کروا چھوڑے اگلے بار تو یاد کروا. پیہا ماما ہیں جنہ دے گھر غوث اعظم پیدا تھیندے, پیہا ماما ہیں جنہ دے گھر دے وچ حسین پیدا تھیندے, پیہا ماما ہیں جنہ دے گھر دے وچ وقت دے محدث پیدا تھیندے. اور میں منبر رسول تے بیٹھ کے گل کرنا پیا ناراض نہ تھی سو میں حق بات کر کرنا پیا. جیڑی عورت نے اپنے سہرے دے نال یا اپنے ابے دے نال بیٹھ کے ٹی وی تے ڈرامے دیکھن, اپنے ابے یا اپنے سہرے دے نال بیٹھ کے اپنی اولاد کو نال ملا کے ٹی وی تے ڈرامے تے فلماں دیکھن, ان عورت دے وچوں حسین دا عاشق نہیں پیدا نہیں تھی سکدا. ان عورت دے پیٹ دے وچوں 11ویں والے پیر دا نوکر نہیں پیدا نہیں تھی سکدا. 11ویں والے پیر دا نوکر ان ماں دے پیٹ وچوں پیدا تھی سے جڑی آپ سجدے دی نماز پڑھدی ہو سے, اپنی اولاد کی سجدے دی نماز پڑھویندی ہو سے,
جی آپ ہی قرآن کی تلاوت کریں گے اسے اپنی اولاد کو قرآن کا عاشق بنے دی اسے ابھی جانے محترم ان اما کے ابے کی عزت کیتا کرو اما کے ابے کا احترام کیتا کرو میں تو پہلے آخے یہ موضوع ہی میں تو مکمل نہیں تھی اگلے دن میرے ان شاء اللہ موضوع کو مکمل کرے سو اور عزیزان محترم بعد نماز جمعہ سنجر پر ایک جگہ محفل ہے میں اٹھائی مان کے تقریباً گھنٹہ بیان کرنے اور میرے سفر کو دیکھو میرے علاوہ کو دیکھو تو اپنی سبحان اللہ ہی دیکھو میں تمہیں اتنا سبحان اللہ دے دو میرا سنجر پر تک گزارا تھی بنجے اور ہوں اگلی گال سماعت فرماؤ کہ اپنے سینے کو مدینہ بناؤ جنہ نے اما کے ابے کی عزت کی انہیں کو مقام کیا ملیے انہیں کو فضیلت مرتبہ کیا ملیے پیار نال علوت میں سراما عزیزان محترم وقت ولی ہیں جنہ دا نا جناب والا کتابیں دے وچ اثر پڑے اور جیڑا بندہ جناب والا انہاں دی تفسیر پڑھ دے اون دے دل دے اندر اللہ دی محبت پیدا کی ویندی ہے اللہ دے رسول دی محبت پیدا کی ویندی ہے حضرت با یزید بستانی بستان شریف جڑے علاقے دے وچ آپ رہندے ہن ان علاقے کو بستان آگن ان دی وجہ تو آپ بستان مشہور ہیں اے جوان دا پتر میں کتاب دے وچ پڑھے جنہاں نے دعا واسطے ہاتھ اٹھیندا ہا آلے ان دے ہاتھ تلے کہن اللہ دی دعا کو پہلے قبول کریں گا جوان دا پتر عزیزان محترم حضرت با یزید بستانی بستان شریف دے وچ رہن والے ہن آپ دے علاقے دے وچ ایک عورت ہے ان عورت نے آ کے جناب والا بدکارے دے کام شروع کر دیتے سیاہ کاری دے کام شروع کر دیتے زنا دا کام شروع کر دیتا نوجوان نسل تباہ و برباد تھی پی گئی ہے جڑے نوجوان ہم سویرے بھی اندی گلی دے سامنے شام بھی اندی گلی دے سامنے رات بھی اندی گلی دے سامنے اور بستان شریف دے میرے بزرگ ہم پریشان تھی گئے یار عورت نوجوان نسل کو تباہ تے برباد کرے لی پئی ہے اور یہ عورت کو سمجھاؤں تے کہیں طریقے نال سمجھاؤں اور بستان شریف دے سارے بزرگ اکٹھے تھے سارے بزرگ اکٹھے تھی کے مشورہ کیتے ایویں کرنے سے با یزید بستانی کے نمائندے سے او اللہ دا ولی ہے یہ عورت واسطے دعا کرے سے اے عورت بھی رب دی فرما بردار بنوے سے تے نوجوان بھی رب دے فرما بردار بنوے اور عزیزان محترم سارے بزرگ اکٹھے تھی کے با یزید بستانی دی خدمت دے اندر حاضر تھی حاضر تھی کہ اجکل قبلہ اسدی عرضی ہے تو تمہاری مرضی ہے با یزید بستانی نے فرمایا کیا آپ چاہتے ہیں سارے بزرگ نے ایک گال کی تھی قبلہ بستان شریف دے وچ ایک عورت آئی ہوئی ہے وہ زنا دا کام شروع کیتا ہوا ہے بدکاریاں سیاکاریاں خطاکاریاں دا کام کر ویندی ہے نوجوان نسل برباد تھیندی پئی ہے لہذا تھوڑے کنے اے رد سے مہربانی کرو ہا عورت کو سمجھاؤ ہا تاکہ عورت بھی گناہ کنے بچ بنے نوجوان نسل بھی گناہ کنے بچ بنے یہ سارے بزرگ اپنی عرضی پیش کر کے واپس چلے گئے با یزید بستانی نے اپنے مرید کو فرمایا میرا بچہ من عورت کنے عورت کنے پوچھا تیری رات کی قیمت کیا ہے اور با یزید بستانی کا ایک مرید ٹوٹا عورت کنے لیندے عورت کو من کیا دے ساتھ تیری رات کی قیمت کیا ہے جرا میرا پیر و مرشد ہے آج رات تیرے نال گزرے سے عورت نے کیا پتا ہے کہ جناب والا اے وقت ولید مرید آئے کھڑے عورت نے تو میں سمجھے شاید کوئی گاہک ہے رات گزرے سے تے پتہ چلوے سے قدرت مسکرا کے بولی آج رات گزارن والا نہیں امدا پیا بلکہ تے قرب دے نال ملاون والا امدا پے اور عزیزان محترم عورت نے رات کی قیمت رسی با یزید بستانی نے اپنے مرید کو رات کی قیمت دیتی کہ فرمائے نے وانی عورت کو رات کی قیمت دیا کہ عورت کو کی بعد نماز عشاء جیڑا بھی تیرے کنے آوے تے ان دی گل قبول نہیں کرنے اج رات میں تیرا مہمان ہاں اج رات میں تیرا سردار ہاں عورت نے قیمت گن دی عورت نے آکھے ٹھیک ہے بھائی ہن میرے کو قیمت مل گئی میں کہیں دے گاہ کو نزدیک کہنا آمندے سا ہن عزیزان محترم توجہ نال سنی انشاءاللہ تیرے کلیجے دے اندر ٹھنڈ پے وے سے با یزید بستانی نے نماز عشاء ادا کیتی ہے نماز عشاء ادا کر کے آپ نے سورہ ملک دی تلاوت کر کے عبادات اور ریاضات مکمل کر کے دعاواں کر کے آپ جناب والا آپ نے مصلی چاہتا کہ مصلی چاہ کے ان عورت دے گھر والی سائڈ تے ٹور پے ہن وہ جڑے نوجوان عورت دے گھر دے دروازے دے باہر کھڑے ہیں انہاں نے جی میں ڈٹھے وقت دا ولی ایک کنجری والی سائڈ تے ویندا پے وقت دا ولی ایک گندی عورت دے سائڈ تے ویندا پے انہاں نے جناب والا ایک دوسرے کو اپن شروع کر دیتا دیکھو اتنا بڑا خدا دا ولی ہے اج رات کے دی سائڈ تے گزارن میں نہ پے انہیں تم نے کو پتہ کیا ہے اج گزارن نہیں ویندا پیا بلکہ کہیں دے نال ملاقات کراون ویندا پے اج کے میں خدا دی قسم ہے تیری سبحان اللہ تے انہیں دا زور لا کے بولو نا سبحان اللہ اور عزیزان محترم با یزید بستانی ٹوٹے جنہوں نے عورت کا دروازہ تک دل عورت بالکل آپ کے سامنے موجود ہے با یزید بستانی نے فرمایا میں جی میں آکھا میں کرے سی عورت ہے کہ قبلہ میں تمہاری نوکر ہاں میں تمہاری رعایا ہاں اج رات تمہارے حکم دی فرما برداری تھی سے جی میں تسا آکھ دے ویسو میں انہیں کریں دی ویسا با یزید بستانی نے فرمایا بلا ایویں کر غسل کر کے سونے سونے کپڑے پاوا عورت نے غسل کیتا غسل کر کے اچھے کپڑے پاتے با یزید بستانی کی خدمت حاضر تھی
دیے. باجید بستانی نے فرمایا تیرے گھر جا نماز ہے, مصلی ہے. نماز کی تھی جی قبلہ جا نماز ہے. باجید بستانی نے فرمایا بل ان کروں جا نماز کو چاہتی ہے عورت مصلی چاہتی ہے. باجید بستانی نے اگو اپنا مصلی بچھا دیتے, پیچھے عورت مصلی بچھا دیتے, اگلے مصلی تے آپ کھڑ گئے, پیچھے عورت کو کھڑا دیتے نے. آپ نے فرمایا میں بھی دور کا آتمان نفل عبادت اللہ ادا کرے نا, تو بھی رب دی عبادت واسطے دور کا آتمان نفل دی نیت کر. باجید بستانی نے نیت کی تھی, عورت نے بھی نیت کی تھی. باجید بستانی نے ہاتھ بد کیتے, عورت نے بھی ہاتھ بد کیتے. باجید بستانی نے قیام مکمل کیتا, عورت نے بھی قیام مکمل کیتا. باجید بستانی نے رکوع کیتا, عورت نے بھی رکوع کیتا. باجید بستانی جی نے سجدے دے وچ گئے, عورت بھی سجدے دے وچ گئے. ہن تساں آلے سو تے میں سنے سا. باجید بستانی نے سر سجدے دے وچ رکھے, ایڈو عورت دا سر بھی سجدے دے وچ ہے. باجید بستانی دے اکھ دے وچوں ہن ایویں نکلن جی میں ساور دا بادل برستے, رو کے رب دی بارگاہ چ کرے مالک و مولا دیکھ میں ساری زندگی تے راضی کریندا رہ گیا, ساری زندگی تیری عبادت دے وچ گزار دتی ہے. مولا میں ساری زندگی تیرے نبی دے فرمان دے مطابق گزار دتی ہے. مولا اج عورت کہنے میں راضی کرن ہی کو نہیں آیا, بلکہ مولا میں تے کو راضی کرن واسطے آیا بیٹھا. مولا تیرا حکم ہے جڑا میرے بندے دا میرے نال راضی نامہ کروے سے میں اون دے کنے راضی تیسا. مولا میری التجا ہے اے میرا سر سجدے دے وچ رکھن قبول کر. مالک و مولا اج عورت تے اتنا کرم کر جی میرے سر سجدے تو چاہے گناہ کہ میں توبہ کر گنے, جی میرے سر سجدے تو چاہے مولا تے کو راضی کر گنے. غیر کی آواز ہے یہ باجید بستانی مونجا نہ تھی ایک تک گھنا من تیرا کم ہا اور یہ کوئی عبادت اپنا کرنا برامت میں پورا رب العالمین نہ اور عزیزان محترم باجید بستانی نے دور کا آتمان نواب ندا کیتے جی میں نے آپ نے سلام پھیریا یارو جی میں میں واقعہ پڑھے میرا تے ایمان تازہ تھی گئے میری دے آنکھ دے وچوں ہن اینے نکتن جی میں سامن دا بادل برستے پتہ نہیں تسا قدر کہندے رہے یا کہنا جی میں نے سلام پھیریا باجید بستانی نے دعا منگی اور جناب والا نزدیک قریب سامنے تھی کہ باجید بستانی دے قدمے وچ بیٹھ کے اج قبلہ گواہ تھی ونجو اج دے بعد گناہگار کہنا کرے سا اج دے بعد بدکاریاں کہنا کرے سا. میں کتاب دے وچ عورت نو مرن تو پہلے جویں تک عورت دی جند کہنا نکتی ہے جویں تک عورت دے سا کہنا نکتے ہیں مرن تو پہلے عورت نے 70 حج ادا کیتے ہیں. رب کائنات کی اتنا فرما بردار بنی ہے کہ ان کی ساری زندگی یا تہجد پڑھتے گزرتی رہ گئی ہے یا قرآن کی تلاوت کرنے گزرتی رہ گئی ہے. نقطہ دیتی بندہ لوگ اعتراض کرنے اولیاء اللہ کے میں کیا کرن میں دے بزرگان دین کے میں کیا کرن میں دے کہ بنا ان دے صدقے تیرا برا کی تھی دے ان دے صدقے دے انجلیاں دھوکا بات تھی اور یہ باجید بستانی اپنے مرید دے وچ بیٹھے کہیں نے آپ کو سوال کیتا قبلہ تو کو مقام کیویں ملے اتنا وقت دے ولی بن گئے اتنا عبادت گزار بن گئے رب نے تیرے اندر اتنا طاقت رکھی ہے تسا جی میرے دعا واسطے ہاتھ اٹھیندے رب تیری دعا فوراً قبول کرے نے این دی وجہ کیا ہے باجید بستانی نے فرمایا یارو رب دا کرم ہے جتوں مقام ملنا ہا مل گئے اور سوال کرنے والے سوال دے وچوں سوال کرے لن جی میرے باجید بستانی نے لوگوں کو سوال کا جواب دیتا لوگ مطمئن تھے ایک بندے کھڑا تھی کہ باجید بستانی تے کو تیری اما دی قسم ہے رسائے مقام تے کو کتھوں ملے اور عاجزان محترم آ گئی جان شکنجے اندر جی ویلڑے دے وچ دلہ باجید بستانی دی گردن جھک گئی گل مک گئی جی میں تسا بولن دی حد کوئی کرتے آپ کی گردن جھک گئی گل مک گئی آپ نے رو کیا کہ لوگو اگر ماں دی قسم نہ دو ہاں نا تو آپ زندگی بھر کا نہ دی سہا اور تسا ماں دی قسم دیتی ہے تو کچھ سینا میں کو مقام کتھوں ملے کچھ سینا میں کو فضیلت کا مرتبہ کتھوں ملے قبلہ دسو باجید بستانی نے فرمایا لوگو میں کو جیڑی طاقت ملی اما دے قدمے دے وچوں ملی ہے میں کو جیڑا مرتبہ ملے اما دے قدمے دی وجہ تو ملے قبلہ کیویں آپ من سجدے دی رات ہے اما بوڑھی کو پیاس لگی ہے اما نے میں باجید میں عرض کی اما میں حاضر ہاں میرا بچہ کو پانی پلا حضرت باجید بستانی فرماندے میں کہ میں دن دے نیڑے دیا نا مکے دے نیڑے دیا ڈٹھے مکے دے پانی کہنا ہاں میرے دل ہے چلو سن تھی سویرے اما کو پانی پلا دینی فرماندے نے ایمان بول پہ باجید بستانی اگر اما پانی نہ پیتا تو خدا ناراض تھی ویسیا خدا دا نبی ناراض تھی ویسیا اما پورا نے دیا کہ لگ کے دکھ کے من جو سوکھی گال نہیں عزیزان مطلب بیسو قبری تے نفسن خبری کہ انہیں دے اگو آلیں گے کی ویسے انہیں کو کیویں آدھے سے آپ تے بولن دی تمیز کہنی نا نا انہیں دے اگو چنا لایا کر انہیں دی عزت کیتا کر عزت کرن تیرا کم ہو سے تیری قبر کو جنت دباغ میں رب العالمین دا کم ہو سے باجید بستانی میری بار بول پہ باجید کیا کرے گا پئی آج اگر سن گئی اما کو اگر پیاس لگی رہ گئی رب کو جواب کہہ دے سے آپ فرمانے فل سرکے دی رات ہے فرمانے میں دلہ
اپنے منڈے تے رکھیں مٹکا منڈے تے رکھیں توڑ پیا دریا تے من کے پانی بھریں پانی بھر کے واپس آیا ون پانی وال جنا والا گلاس دے بھرے آپ سمجھن وال گلاس ہے کہ جنہیں اما دے نزدیک کیا نا اما کو اٹھاون پیا نا اندر امام بولتے با یزید اما دے آرام میں خلل نہ پا با یزید اما دی نیندر کو خراب نہ کر پر میں نے یہ گال سن کے ساری رات کھڑا رہ گیا آپ کی مشکل سردی اتنا ہے وہ جرا پانی ہاتھ ٹھار تے برف پڑ گیا اتنا سردی ہے پر میں نے مرضی میں تہجد دا ٹائم تھے با یزید بستامی ولی جو ہاں اما تہجد جو پڑھ دی ہے غوث اعظم کتب عباس جو پڑھیا اما تہجد تو پڑھ دی ہے با یزید بستامی ولی جو تہجد دا ٹائم تھے اما دی جی آنکھ کھلی ہے اما نے دیکھا میرا پوتر گلاس پانی دا چاہی کھڑے وہ میرا بچہ کی میں نے چاہی کھڑی اما جی میں نے حکم کی تعلیم میں لگا چاہی کھڑا اما میں تیری نیندر کو بڑا پیارا سمجھے میں کہ اما دے رحمت قلب نہ پاوا با یزید مستعمل فرمانی میں اما نے گال سنی نا اما دی اکھ تے وچوں چھم چھم ہنج نکلن پے گئے اما نے روندے روندے ہاتھ اٹھائیں تے ہاتھ اٹھا گیا کہ مولا میں با یزید کے راضی ہوں تو ہی راضی تھی من با یزید مستعمل فرمانی اما نے 3 دفعہ دعا دیتی ہے اما نے 3 دفعہ دعا منگنی پئی ہے رہ دی آواز ہے یہ با یزید دی اما اگر تو راضی ہے میں رب کا وعدہ ہے با یزید مر ویسے قیامت تک علماء کرام با یزید کا ذکر کرتے رہ گئے انہوں نے اما دی عزت کی تے مقام ملے کون سی نے اندر جاتی اما تے دی عزت چوکی یزید مر ویسے قیامت تک علماء کرام با یزید کا ذکر کرتے رہ گئے انہوں نے اما دی عزت کی تے مقام ملے کون سی نے اندر جاتی اما تے دی عزت چوکی کریں دے سے انہیں دا ادب تے احترام کتنا کریں دے سے یہ گال میں بارہا کرنا رہنا جنہوں نے سنی ہے وہ بلا سن گنو جنہوں نے نہیں سنی وہ سنو تے جملے دی قدر کرو کہ ہو بھی ہر کوئی اپنا مہمان ہوں نہ دنیا تے کوئی غیر ہوگی جب سارا نہیں سلام کرے نہ کہیں دے دل چ غیر ہوگی سکھ صحت دا ساتھ صدا ہوگی ساتھ سکھ دی صحت ہوگی میری ماں اعظم نے دعا دی ہے جو تو پیر ہوگی جو تو خیر ہو اللہ رب العزت ساتھ کو عمل دی توفیق عطا فرماوے اپنے والدین دا ادب و احترام کرندے ہوئے انہیں دی عزت کرن دی توفیق عطا فرماوے عزیزان محترم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا پیارا تے میٹھا فرمان سماعت فرمو کہ اپنے سینے کو مدینہ بناؤ ذخائر محمدیہ کتاب کا نام ہے صفحہ نمبر 322 دے اوپر حدیث پاک موجود ہے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کل الاعمال منها مقبول ومردود الا صلاة علی فانها مقبول غیر مردودی رجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان نیکی دے جتنے کام بھی کریں دے اللہ پہ اللہ دے محبوب دی رضا دے واسطے نیکی دا کوئی کام کریں دے کچھ کام یہ ہو جائے ہوں جنہیں کو اللہ تعالیٰ قبول کر گندے کچھ کام یہ ہو جائے ہوں جنہیں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گا اور لجپال نبی نے فرمائے ایک کام یہ دیا ہے جیڑا انسان کریں دے اللہ تعالیٰ ان کام کو ہر حال قبول کریں دے پوچھا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او عمل کیا ہے لجپال نبی نے فرمایا الا صلاۃ علیہ او کم ہے میں محمد دی ذات پہ درود پاک پڑھنا لجپال نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی مرضی ہے تمہارا نیکی کا کوئی کم قبول کرے یا نہ کرے بے نیاز دی مرضی ہے لیکن لجپال نبی نے فرمایا درود پاک ہر حالت دے وچ قبول کرے نہ رہندے رب کائنات جس ٹائم بھی کوئی شخص لجپال نبی دی ذات دے اوپر درود پاک پڑھ دے اللہ تعالیٰ ان دا درود پاک پڑھن ہر حال دے وچ قبول کریں دے تے صاحب اس واسطے میں عرض کرنا رہنا کہ جس وقت بھی لجپال نبی منٹھار نبی زہرا دے بابا حسنین کریمین دے نانا دی ذات اقدس مبارکہ تے درود و سلام پڑھن دا موقع ملے ول مونجے تھی کہ نہ پڑھیا کرو گج وجتے پڑھیا کرو تے ٹھر ٹھر تے پڑھیا کرو عزیزان محترم حدیث پاک میں سنا دیتی ہے ہن جی میں با آواز بلند سبحان اللہ علیہ و ایویں اونچی آواز نال پڑھ گنو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر
من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ تو قصہ مختصر یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدی یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا سیدی اننی فی بحر یمنی مغرق یا سیدی خذ یدی سائلنا اشکالنا یا سیدی خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قولہی ما کنی خاتمہ اگر دا وطن بد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول حمد و صلاة آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس مبارکہ تے درود و سلام پڑھن دے بعد دعا ہے خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات آج دی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بلند بارگاہ وچ منظور و مقبول فرماوے رب کائنات تمہارے دل دے اندر میرے دل دے اندر اپنی محبت اپنے پیارے نبی دی محبت پنجتن پاک کی محبت صحابہ دی محبت ہر ولی دی محبت نصیب فرماوے عزیزان محترم سونے رب دا سونا احسان کہ رب کائنات نے حکمت ولا اپنا تے اپنے میٹھے محبوب دا فرمان مبارک سنن تے سناون دی توفیق عطا فرمائیے دعا کرے سو کہ میں جتنا دیر بھی گفتگو کرا رب کائنات آل نبی اولاد علی دے توسل دے نال میں کو حق تے سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے آپ حضرات کو حق تے سچ سن کے اس دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے عمل کر کے یاد کرندے ہوئے دین دے جذبے دے نال دوجے تک پہنچاون دی توفیق عطا فرماوے عزیزان محترم الحمدللہ ثم الحمدللہ پچھلے جمعۃ مبارک دے عظمت والدین ابا تے ابے دا مقام کیا ہے آپ حضرات نے بڑی محبت بڑے شوق دے نال سماعت فرمائی ہے گفتگو لیکن وہ موضوع مکمل کہنا تھیا ہا انشاءاللہ ان جمعے دے اس موضوع کو مکمل کرے سوں اور انشاءاللہ رمضان المبارک دی برکت دے مبارک سماعت فرمے سوں توجہ نال سماعت فرمے سو انشاءاللہ جی میں بڑی توجہ ہو سے میں کچھ بولن دی چاہ صاحب سے تو کو سنن دی چاہ صاحب سے ایک باری بلا پیار نال کو سبحان اللہ جو عاشق رسول نے اپنی والدہ دے بارے اپنے ماں پیو دے بارے بڑی محبت بڑی پیاری علی گال کیتی ہے اور سماعت فرماؤ تو اپنے سینے کو مدینہ بناؤ جو عاشق رسول نے آکھے اے دیاں کوڑیاں جگ تے چھاواں لگدیاں نہیں اے دیاں کوڑیاں جگ تے چھاواں لگدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار جے ماواں لگدیاں نہیں ہائے ٹر جاون ایک وار جے ماواں لگدیاں نہیں میرے نال رل کے پڑھ لو اے دیاں کوڑیاں جگ تے چھاواں لگدیاں نہیں اے دیاں کوڑیاں جگ تے چھاواں لگدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار جے ماواں لگدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار جے ماواں لگدیاں نہیں کہیے سبحان اللہ مندا منہ چوں بول جے نکلے ٹوٹی دیا چنگی ماڑی تھا تو ماما روک دیا چنگی ماڑی تھا تو ماما روک دیا مفت دیا نیک سلاما لب دیا نہیں مفت دیا نیک سلاما لب دیا نہیں ٹر جاون ایک وار جے ماوا لب دیا نہیں ٹر جاون ایک وار جے ماوا لب دیا نہیں کم تینو ایک آنکھاں دوستا کر جاویں ماں دے مرن تو پہلا مر جاویں آکھو سبحان اللہ کم تینو ایک آنکھاں دوستا کر جاویں ماں دے مرن تو پہلا مر جاویں جگ اتے پھر مرن نو تھاواں لب دیا نہیں جگ اتے پھر مرن نو تھاواں لب دیا نہیں
ٹر جاون ایک وار جے ماوا لبدیاں نہیں ایڈیاں کوڑیاں جگ تے چھاوا لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار جے ماوا لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار جے ماوا لبدیاں نہیں۔ عزیزان محترم اور آیہ مبارکہ دوران خطبہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے اس آیہ مبارکہ کے بارے تھوڑی جی گفتگو سماعت فرمو ول انشاءاللہ بقیہ گفتگو دری رہ گئی عظمت والدین کے وہ سماعت فرمے سو تو انشاءاللہ سینہ مدینہ بننے سے میں آپ حضرات کے سامنے خالق کے کائنات مالک کے کائنات رازق کے کائنات دلارے کتاب بے عیب کتاب سپارہ نمبر 13 سورت نمبر 14 سورت ابراہیم دا رکوع نمبر 6 تے آیت نمبر 41 دا کچھ حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتے جو خالق کے کائنات مالک کے کائنات رازق کے کائنات نے اپنی لارے کتاب بے عیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ان کا ترجمہ بن دے کہ اے ساڈے رب اے ساڈے مالک اے ساڈے خالق اساڈی بھی بخشش فرما سارے معبود بھی بخشش فرما سارے مومنین دی بھی بخشش فرما یوم یقوم الحساب مولا جدل حساب کا دیوار ہو گئے مولا جدل قیامت کا دیوار ہو گئے نا قیامت کا دیوار ساری بخشش فرما چھوڑی سارے معبود دی بخشش بھی فرما چھوڑی اور مولا جڑے سارے مومنین ہیں جڑے تیری منن والے ہیں تیرے محبوب دی منن والے ہیں مولا انہیں دی بخشش فرماوی قیامت دی دیوار مہربانی کری احسان کری کوئی دوست نے گفتگو سماعت فرمائی ہوئی ہے لیکن مزید سماعت فرما جن سوتا کہ سینہ مدینہ بننے سے عزیزان محترم کئی مرتبہ فکر دے نال تعلق رکھن والا ہوئے سنی ہوئے دیوبندی ہوئے وہابی ہوئے اہل تشیع ہوئے جی نماز پڑھ دے نا نماز دے اخیرے چ دعا ضرور منگ دے کہ مالک کو مولا ہون عزیزان محترم ایک قانون ملدا پے ایک ضابطہ حیات ملدا پے کہ با ادب رب دے سامنے پیش تھی وہ رب دے سامنے پیش تھی کہ دوہیں گھٹنے ٹکا پو دوہیں گوڑے بچھاتے ادب کے نال ہاتھ رکھ کے ول رب دی بارگاہ چرچ کرو مولا میری بخشش فرما میرے امت ابے دی بخشش فرما مولا سارے مومنین دی بخشش فرما اور عزیزان محترم ہر مرتبہ فکر دے نال تعلق رکھن والا اے دعا ضرور منگ دے اور آؤ دیکھے سے اے دعا منگی کہے کہرے موقع دے اتنے منگی ہے انشاءاللہ سماعت فرمے سو ابتدائی گفتگو ہے کوشش کرے سا کہ تو کو سمجھ ضرور آوے سے رجپال نبی نے فرمایا جی میں رب کائنات میں کو معراج کرائے معراج کی رات جی میں اللہ مکانے کو کراس کیتے جی میں سات آسمانے کو کراس کیتے رجپال نبی نے فرمایا ہن جبریل میرے نال ہے ہن میں سفر کرے نہ پیا رجپال نبی فرمایا جی میں 7واں آسمان تے پودا نا میں 7ویں آسمان تے ڈٹھے کہ ایک مقدس بہت پیارا مقام ہے فرشتے اندر طواف کرے دیتے ہیں میں جبریل نے پوچھا جبریل اے فرشتے کیڑی شے دا طواف کرے لیتے ہیں اے مقام کہڑا ہے فرشتے بے سردار حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اے فرشتے جڑے مقام دا طواف کرے لے پہنا این مقام دا نام ہے بیت معمور اے فرشتے دا کعبہ ہے جویں دنیا دے اوتے مسلمانے دا کعبہ ہے پر اونتے دا کعبہ ہے کلمہ گو ہے جڑا کلمہ گو ہیں جویں انہیں دا کعبہ ہے او کعبے والی سائڈ تے اپنا چہرہ کر کے عبادت کرنے نے اینے 7 آسمانے دے اوتے فرشتے دا کعبہ ہے فرشتے ایتھا عبادت اور ریاضات کرنے نبی نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جبریل میں کو سمجھ آ گئی والنبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمیندر میں ڈٹھے کہ بیت معمور فرشتے نے کعبے دے نال ایک چٹی داڑھی والے بزرگ بیٹھے انہیں دا چہرہ ایویں چمکتا پہ جویں چور دا چند چمکتا پیا ہو حضرت جبرائیل تیرے میرے لجپال نبی دے نال ہیں لجپال نبی نے حضرت جبریل کو بل فرمایا جبریل اے کون ہے ہن کو جو لوگ اعتراض کرنے ہے صحیح تو صادق محمد کو علم غیب ہے تمہارا جڑا نبی ہے وہ علم غیب رکھیں گے جو نے تمہارا نبی علم غیب رکھنے والا جبریل کرے کو پوچھدا پیا سوال تو پیدا تھی نا میں کہ اگر یہ گال ہے لجپال نبی نے جبریل کے نے پوچھے کہ تو لجپال نبی دے علم غیب دے اعتراض کرنا پئی اللہ تعالی دے علم غیب کوئی بندہ شک کر سکدے
جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دے علم غیب شک کرے دار اسلام تو خارج ہے. لیکن رب کائنات دی لارب کتاب اٹھا کے دیکھ جی میرے حضرت موسیٰ کا فرعون دے نال مناظرہ کیا تے فرعون دے جڑے چمچے کچھا انہوں نے جی میرے اپنے تلہر سچے انہیں دے تلہر جناب والا نام بن گئے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا میں کیا کرا میرے رب نے فرمایا موسیٰ دیکھا تیرے ہاتھ دے وچ کہے اور میرے رب کو پتہ کہنا جیڑا رب عالم الغیب ہے ہر شاید کو جان دے علم غیب جیڑا رب دے علم غیب دے تے اعتراض کرے دائرہ اسلام تو خارج ہے. حضرت موسیٰ دے ہاتھ دے وچ آفا تلہا لیکن بالی میرے رب نے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ دے وچ کیا ہے رب دا پوچھا بھی حکمت ہے جبریل کہنے تیرے میرے لقمان نبی دا پوچھا بھی حکمت ہے جی حکمت یا خدا جان دے یا والے مصطفیٰ جان دے. لقمان نبی نے جبریل کہنے پوچھا جبریل انوان چہرے والا کون ہے حضرت جبریل نے عرض کی سونا ایک والا دادا ابراہیم ہے ایک والا جد امجد اور حضرت ابراہیم کون ہیں 70,000 نبیوں دا پیو ہے 70,000 نبیوں دا پیو ہے حضرت ابراہیم تیرے میرے لقمان نبی دا دادا ہے جنہیں لقمان نبی کو پتہ چلے نا میرا دادا حضرت ابراہیم ہے لقمان نبی با ادب دادا ابراہیم نے نزدیک گئے تے آتے نے دادا جان السلام علیکم لقمان نبی فرمانے میرے دادے سے سلام دا سونا جواب دیتا ول میں خدا جب دعائی بھی دیا دعائی دے وردے بعد میرے نال حال آواز کیتا اور لقمان نبی فرمانے جی میں واپس آمن پیا نا میرے دادے ابراہیم نے کہا کہ میرا پوت محمد تے کوئی کم تھا کرے سی میں عرض کی دادا جان آپ کا حکم سے رکھی تے لقمان نبی فرمانے جی میں آمن پیا نا میرے دادے ابراہیم نے کہا کہ جی میں اپنے اونٹے کنے منجے نا اپنے اونٹے کو مان کے میں ابراہیم دا سلام چڑھے یا تیرے میرے کنے سلام ہم دا 70,000 نبی دے پیو دا اگر کئی کنے ایم این اے ایم پی اے کئی سردار دا سلام آ منجے اون دی موج بن ویندی ہے تو تے میں مقدر والے نہیں سے سب 70,000 نبی دے پیو نے سلام بھیجے 70,000 نبی دے پیو نے کہ میٹھا محمد جی میں اپنی امت کرے منجے نا دنیا دے ون کے اپنی امت کو میں ابراہیم دا سلام دے می اور اے دعا 70,000 نبی دے پیو نے منگی ہے. حضرت ابراہیم نے بیت معمور دے ٹیک لاتے فرشتے دے کعبے دے نال بیٹھ کے حضرت ابراہیم نے دعا واسطے پوچھا مالک و مولا میری بخشش فرما میرے امت ابے دی بخشش فرما سارے مومنین دی بخشش فرما مولا جدان قیامت دی وار ہوے اور عزیزان محترم حضرت ابراہیم جڑا 70,000 نبی دا پیو ہے کیا ان دی بخشش دے کوئی شک کر سکدے ان دی امت ابے دی بخشش دے کوئی شک جرا شک کرے آؤٹ آف رینج اسلام ہے. لیکن حضرت ابراہیم نے 7 آسمانے دے اٹھے بیت معمور دے نال بیٹھ کے دعا واسطے ہاتھ اٹھا کے اشارہ دے دیتا کہ میرے پوتر محمد دے امتیو اپنی بخشے دی دعائی کریں دے رہے تھے اما تے ابے دی بخشے دی دعائی کریں دے رہے ٹھیک ہے نا عزیزان محترم ہن خود سوچ کے اما تے ابے دا مقام کیا ہے اما تے ابے دی فضیلت کتنا ہے اول محبت انگار سماعت فرماؤ تے اپنے سینے کو مدینہ بناؤ سامنے جانی پہ دا پیار نہ سبحان اللہ اللہ بابا فرید پاک پتن علی سرکار جب گنجے شکر علیہ رحمت لقب تو یاد کیتا میں دے ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے آپ کو صدایا میرا پوترے دے نزدیک تھیا حضرت بابا فرید پاک پتن علی سرکار اما دے نزدیک تھے آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا پوتر میں تے کو 2 سال کھیر پلائے کتنا سال کھیر پلائے 2 سال پوتر میں تے کو جگہ میں کھیر پلائے باوضو ٹھیک ہے پلائے کہیں پہ وضو کہنا ہوگی ہم وضو کریں گے ہم تے تو کھیر پلیں گی ہم بابا فرید پاک پتن علی سرکار کی گردن جھڑ گئی تے گل لگ گئی آپ نے عرض کی تھی اما جان میں یہ تک پر تہجد قضا پہلی کی تھی اگر تم میں تو کھیر وضو کر کے پلیں گی رہ گئی ہے میں تہجد قضا نہیں کی تھی جو میرے بابا فرید نے گال کی تھی نا تے آپ کی اما نے فرمایا پوترے تیرا کمال نہیں تیری ماں دے کھیر دا کمال ہے تیرا کمال نہیں تو بتا کہ نہ تہجد تو ادا کرنا رہ گئی یہ تیری ماں دے کھیر دا کمال ہے تے کو جتانی کھیر پلیں گی رہ گئی قرآن دی تلاوت کریں گی رہ گئی اور عزیزان محترم جی میرے بابا پتر کو کھیر پلیں دے ہن قرآن دی تلاوت کریں دے ہن خدا دی قسم یا غوث اعظم پیدا تھیندا ہا یا حضور معین الدین چشتی دی جوان پیدا تھیندا ہا یا شاہ رخ عالم دی ہستی پیدا تھیندی ہے یا ول حضرت بہاؤالدین جی کی جوان پیدا تھیندا ہا لیکن عزیزان محترم یہی وہ مائیں ہیں جن کی گود میں
اسلام پلتا ہے۔ عزیزان محترم، تیرے میرے لطفان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کریں کہ لطفان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز عشاء ادا کی تھی۔ نماز عشاء ادا کر کے لطفان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہر خواب تھی گئے۔ لطفان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیندر کرن واسطے چارپائی دے اوتے لیٹ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے کہ لطفان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی ویلے نیندر کے بیدار تھے نا، لطفان نبی مسکراندے پے ہن۔ لطفان نبی جناب والا لطفان نبی دے چہرے دے اوتے مسکراہٹ ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر ہے ابھی مسکراندے پے پر چہرے دے اوتے مسکراہٹ ہے، ہن علیہ سو تے سنے سا۔ لطفان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں خواب دے دا پیا ہم، میں خواب دے وچ رب دی جنت کو دے دا پیا ہم، رب دی جنت کو دیکھن واسطے میں جنت دے وچ داخل تھی گیا۔ یا رسول اللہ ولا کیا تھے؟ لطفان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جی میں جنت دے وچ داخل تھیا نا، میں جنت دے وچ ایک قاری قرآن دی آواز سنیے جڑا قرآن پڑھدا پیا ہا، دادا سونا پڑھدا پیا ہا، دادا چنگا پڑھدا پیا ہا۔ یار ایمانداری نال دساں دی تلاوت کو نبیوں دا سلطان سونا آکھے، دی تلاوت دا کمال کیا ہو سے؟ اج اگر استاد شاگرد دی تلاوت سن گئے شاگرد تے فخر محسوس کریں گے کہ اتنا مجمع دے وچ میرا شاگرد دادا قرآن پڑھدا پیا ہا، یار اوندا مقام کیا ہے جے قرآن دی تعریف نبیوں دے سلطان نے کیتی ہے۔ ذرا قرآن سن کے لطفان نبی ڈرتے پے ہن۔ لطفان نبی نے فرمایا عائشہ قاری قرآن دادا سونا قرآن پڑھدا پیا ہا، دادا چنگا قرآن پڑھدا پیا ہا۔ لطفان نبی نے فرمایا عائشہ ول میں کچھ فرشتے پسند ہے، فرشتے میرے کنے حاضر تھے، میں فرشتے کنے پوچھا ہے فرشتے ایک کیڑا زبان ہے جڑا قرآن دی تلاوت کرن دا پے؟ فرشتے عرض کیتی یا رسول اللہ اے تہاڈا صحابی نعمان بن حارثہ ہے، نعمان بن حارثہ قرآن دی تلاوت کرن دا پے۔ لطفان نبی نے فرمایا جڑا اما تے ابے دی خدمت کرن دے رب نے تے کرم کیویں کرن دا رب۔ لطفان نبی نے فرمایا نعمان بن حارثہ اما تے ابے دا بڑا خدمت گزار ہا، اللہ تعالی نے ان دی خدمت قبول کر کی تے دیکھو مرن دے بعد ہی جنت دے وچ قرآن پڑھدا پے۔ تے عزیزان محترم خود سوچ گئے کہ جڑا اما تے ابے دا ادب احترام کرن دے رب نے کو مقام کتنا عطا کرن دے، رب نے کو فضیلت تے مرتبہ کتنا عطا کرن دے۔ اور عزیزان محترم اور سن گئی حدیث مبارکہ سماعت فرمو کہ اپنے سینے کو مدینہ بڑھاؤ، سمجھانی پہ پیار نہ سبحان اللہ لاؤ۔ عزیزان محترم اگر کہیں شخص کے اوپر غربت کا دور ہوگے، ان کا بچپن بھی غربت کے گزر گیا ہوگے، ان کا لڑکپن بھی غربت کے گزر گیا ہوگے، اور جناب والا ان کی جوانی بھی غربت کے گزرتی پی ہوگی، سویر بھی ہوگی تو شام بھی نہ ہوگی، شام بھی ہوگی تو سویر بھی نہ ہوگی۔ ہوں عزیزان محترم ڈر کر کے جھکے دورے کھا کے شام کو گھر بلدا آیا ہوئے، اور جناب والا ول ان کی این جوانی دے وچ اوندا اگر اما تے ابا فوت تھی ونجے ول رب ان تے کرم چا کرے، ان کو دولت مل ونجے، ان کو سرمایہ مل ونجے، پیسے بھی ریل پیل تھی ونجے، رب ان کو ڈاڈا سرمایہ دے دے ول کونے دے وچ بیٹھ کے روندا ضرور ہے کاش اج اما زندہ ہوے ہا، روندے کاش اج ابا زندہ ہوے ہا، دیکھے آ کہ میرے پتر کو رنگ کیویں لگیا پے، دیکھے آ میرا اما تے ابا میں کو دیکھ کے ضرور ہا کہ ساڈا وہ پتر جڑا غربت دے وچ دھکے دورے کھاندا ہا، اج رب نے ان دے اوتے کرم نوازی کر دتی ہے، ان دے اوتے پیسے دے بھی ریل پیل ہے، سب کچھ ان دے کنے ہے، اگر ان کو روندا پیا ہوندے اما تے ابے دی یاد روے دی پی ہوندی ہے۔ ٹھیک ہے نا عزیزان محترم، میں تو پہلے پلیٹ فارم سیدھا کرنا تھا کہ تو گال بھی سمجھ آ مجھے، اور حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ کہ اپنے سینے کو مدینہ بڑھاؤ۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ واللیل دی زلفیں والے نبی والضحیٰ دے چہرے والے نبی نے فاران دی چوٹے لوٹے کھڑ کے جی میں لوگوں کو دعوت دیتی، اقبال نبی نے فرمایا لوگ خدا کو من گنو، میں محمد خدا دا نبی ہاں، میرے اوتے کلمہ پڑھ گنو، میرا ایمان میرے اوتے ایمان گنو تے کلمہ پڑھ گنو، جہنم دی بات میں بیٹھ گئے سو جڑے خوش نصیب ہیں اقبال نبی دے نوکر بندے رہ گئے، اقبال نبی دے خاتم بندے رہ گئے تے رب دی کرم نوازی کو جناب والا حاصل کرنے رہ گئے۔ اور عزیزان محترم ابو جہل اینڈ ابو لہب کمپنی پریشان ہے کہ سارے محمد کو مننے پہ ہولے ہولے محمد علی صاحب تے پہنچ گئے۔ اور عزیزان محترم ایک مرتبہ ابو جہل تے ابو لہب تے ان دے چمچے کرچے کٹھے پی کے اقبال نبی کے دے آمین، اقبال نبی کو آ کے اگر محمد ساری گال سن دیں تو نبوت دا اعلان کر گی دی، اور تو ساری گال سن اسا تیری گال سن تو ساری من اسا تیری من سن۔ اقبال
نبی نے فرمایا کیا آخنا چاہتے ہوئے انہیں اعتقاد میں کدی کدی تو سارے خدا کی عبادت کر دیتا کر اصا تیرے خدا کی عبادت کر دیں راستے مشترکہ تھی کہ کھاتا چلیں سے تو سارے خدا کے بارے گل نہ کی کر اصا تیرے خدا کے بارے گل نہ کرے تو جی میں لجپال نبی نے گل سنی لجپال نبی کی اکھ دے وچ ہاں جی ایویں نکتے جویں ساواں دا بادل برستے لجپال نبی نے بے نیاز والی سائڈ تے چہرہ کر کے عرض کی مالک مولا دے اے میرے رشتہ دار اے میرے ہمسائے آئے وطن مولا تیرا تے میرا رشتہ چھڑواون آئے ودن مالک مولا میں تیری محبت دے وچ اپنے چاچے کو بھی جواب دیندا پیا مولا میں کوئی میری ضرورت نہیں میں کو تیری ضرورت ہے غیر دی تو بات ہے میرے یار محمد اگر میرے آنکھیں دے نال تو اپنا فیس کبھی نہ چھڑے نہ پئی بل میں رب عبادت کرے نہ پیا کہ تیرا جیڑا امتی جتنا عبادت کرے سے جویں تک تیرا حقدار کہنا بن سے میں ان دی عبادت قبول کہنا کرے سا جویں تیرے نال محبت کہنا کرے سے میں ان دی ریاست قبول کہنا کرے سا ہن عزیزان محترم لجپال نبی تبلیغ کرے نے تے لوگ جو درجو لجپال نبی دا کلمہ پڑھ دے پھر کئی میرے حضرت ابو بکر جی جوان لجپال نبی دا نوکر بن گئے کئی میرے حضرت عمر فاروق جی جوان لجپال نبی دا خادم بن گئے ہن عزیزان محترم المختصر مکے دے وچ تیرے میرے لجپال نبی دی نبوت دی بھل بھل مدینے دے وچ لجپال نبی دی نبوت دی بھل بھل ہے ہن عزیزان محترم لجپال نبی منتھار نبی ایک مرتبہ منبر تے جلوہ فرماتے ہیں لجپال نبی نے جتھے جلیل القدر صحابہ حضرت ابو بکر جی جوان بھی تیرے میرے لجپال نبی دے سامنے موجود ہے حضرت عمر حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضی حضرت انس حضرت بلال حضرت سیدنا سلمان فارسی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ لجپال نبی دے سامنے موجود ہیں لجپال نبی دے ہر اشارے دے گردن کٹاون واسطے تیار ہیں لجپال نبی نے جویں چارے پاس اپنے غلاموں کو دکھا لجپال نبی دی اکھ دے وچوں اچانک ہاں ایویں نکتے جویں ساواں دا بادل برس دے صحابہ نے جویں ڈٹھا لجپال نبی دی اکھ دے وچوں ہن نکل دے پن صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا گل ہے کیا وجہ ہے تیری اکھ دے وچوں ہن نکل دے پن سونا اگر کہیں نے گستاخی کی کہ سب حکم دے ان دا گاٹا لا دے سو اگر کہیں نے کوئی گال کی ساتھ حکم دے ہونے پر انہیں پیش کریں گے سے جی لجپال نبی نے گال کی کہ کلیجے کے اندر ٹھڈ پی گئی ہے لجپال نبی نے فرمایا صحابہ کہیں میرے نال کوئی زیادتی کہیں نہیں کی کہیں میرے نال کوئی ظلم و ستم نہیں کہیں نہیں کیتا کہیں میرا دل بھی کہیں نہیں دکھایا یا رسول اللہ ولا روندے ٹوٹے گئے لجپال نبی نے فرمایا صحابہ اج میرے کو اپنی اماں آمنہ یاد آ گئی ہے اج میرے کو میری اماں یاد آ گئی کاش میری اماں ہو گیا دیکھے ہاں کہ میرے پوتر محمد دے چارے پاس غلام ہیں میری اماں ہو گیا میرا ابا ہو گیا دیکھے ہاں کہ حضرت ابو بکر جی جوان میرا خادم بھیا بیٹے صحابہ روندا ہی واسطے پیا کہ میں کو اماں بھی یاد آ گئی ہے اتنی آج کے رسول اللہ کے رو پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفا ماما دیا صحابہ روندا ہی واسطے پیا کہ میرے امت ابا یاد آ گئے عزیزان محترم اگر حیات انہیں دی قدر کیتا کرو اگر حیات انہیں دی عزت کیتا کرو خدا دی قسم امت ابے دی عزت کرن تواڈا کم ہو سے در دنیا دے وچ عزت دا تاج پاون رب العالمین دا کم ہو سے او عزیزان محترم اگلی گل دی سماعت فرما گی تاکہ تیرے کلیجے دے اندر ٹھنڈ پے ونجے عزیزان محترم نماز عید دا بیمار ہے لوگ جوت در جوت نماز عید ادا کرن میں پن لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز عید دی تیاری کیتی لجپال نبی جی ویلے عید دی نماز پڑھاون واسطے اپنے گھروں باہر نکلتے ہیں اور لجپال نبی ٹرتے ہمیں لجپال نبی نے نیچے رستے دے وچ ایک بچہ ہے جن دی 10 یا 11 سال دی عمر ہے ہزاروں کتاب ہوندا تے ہوندی اپ دے وچ ہم نکلدے پن لجپال نبی نے جی ویلے نیچا معصوم بچہ ہے ہزاروں کتاب ہوندا تے لجپال نبی بچیاں دی سائڈ تے ٹولتا ہے اے لوگ انتظار کرن دے تے لجپال نبی آمن آ کے عید نماز پڑھاون ہا لیکن صدقے ونجا زہرا دا بابا تیری شان دے اوتے لجپال نبی وہ معصوم بچے دے نزدیک رہن لجپال نبی وہ بچے من کے دن بچہ زارو کتاب ہوندا تے لجپال نبی نے فرمایا بچہ کیوں روندا پئی رو کیا تے سونا دنیا دے اندر میرا کوئی کہہ نہیں جویں دے بچے دے گال سنی لجپال نبی نے بچے کو سینے نال لاتا لجپال نبی نے سینے نال لا کے فرمایا بچہ ہے گال ولا نہ کری دنیا دے اندر جے کوئی کہہ نہیں ہوندا میں محمد جو ہاں گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا تو بولے محمد کہ ہم کس لیے ہیں اگر ان کو مدفن میں آنا ہے حاکم تو زندہ خدا کی قسم کس لیے ہے لجپال نبی نے فرمایا نہ رونا دسا کیا وجہ ہے رو کیا کہ میں یا رسول اللہ اے نبیوں دا سلطان اے حسین دا نانا کاش اج میری اماں
زندہ ہوئے ہا میرے والے دے وچ کنگھی دے ہا میری اما زندہ ہوئے ہا میری اکھی دے وچ سرما پواوے ہا میری اما زندہ ہوئے ہا میرے سونے سونے کپڑے پواوے ہا میری اما زندہ ہوئے ہا میری تیاری کراوے ہا ول میرا ابا زندہ ہوئے ہا اپنے ابے دا ہاتھ پکڑ کے اپنے ابے دے رلے منجا ہا عید نماز ادا کرا ہا میرا ابا زندہ ہوئے ہا تے میں منڈے تے چاوے ہا تے میں کوئی عید نماز پڑھواوے ہا اے بچہ گال کرنا تے لجپال نبی زارو قطار روندے پھر اے مخلوق خدا انتظار کرے دی کہ حسین دا نام نہ آوے آ کے عید نماز پڑھاوے پر لجپال نبی 10 سال 11 سال دے بچے دی گفتگو سن کے زارو قطار روندے پھر جویں بچے نے گال کی کہ میری اما ہوئے ہا میں سرما پواوے ہا لجپال نبی کو اپنی اما یاد آ گئی ہے جویں بچے نے گال کی کہ میری اما میں کو کپڑے پواوے ہا لجپال نبی کو اپنی اما یاد آ گئی ہے ہن عزیزان محترم بچہ بھی زارو قطار روندا پے تیرے میرے لجپال نبی جی بیزاروں قطار روندے پے جی میں نے بچہ رو رو کے گالی کر کے چپ تھی گیا لجپال نبی نے بچے کو سینے نال لاتا لجپال نبی نے فرمایا بچہ منجا نہ تھی میں عزیزان محترم آباد رہو شاد رہو تم نہ سمجھ آوے تو بول گنے یا تے تمہاری مرضی ہے کہ میں نے ہاتھ کھولا ہی میں بولی جی میں بولن دا حق میں لجپال نبی نے بچے کو سینے نال لاتا لجپال نبی نے فرمایا بچہ منجا نہ تھی اج تو بعد حسین تیرا بھرا ہے زہرا تیری بہن ہے عائشہ تیری اماں ہے میں مصطفیٰ تیرا ابا ہاں منجا نہ تھی گال وغا نہ کر لجپال نبی نے تیرا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر گئے لجپال نبی نے ان کو سونے سونے کپڑے پہنائے اور عزیزان محترم لجپال نبی دا انگل ہے اور بچہ اپنے ہاتھ دے وچ لجپال نبی دی انگل گن کے ٹردا پے تے دل دے وچ آدا پے یارو اج یتیم بنن دی چاسنی آ گئی اج مسکین بنن دی چاسنی آ گئی کوئی اپنے پوت ہاتھ چھت پا کے ٹردا پے کوئی چاچا دے ہاتھ چھت پا کے ویندا پے اے بچہ نبی دا سلطان ہاتھ پکڑ کے نبی دی نال عید نماز ادا کرنا پے لجپال نبی نے بچے دے سر تے ہاتھ رکھ کے لوگو سن گنو دنیا دے اندر جندا کوئی کہہ نہیں ہوندا وارث نبی دا سلطان ہے ہوندا وارث زہرا دا بابا ہے ان عزیزان محترم پوچھنا کنے جنہ تے امی تے ابا حیات کہنی جنہ دا اما تے ابا دنیا تو ٹر گئے نا انہیں کنے پوچھ تے انہیں گزرا والا گھر کی کنڈیشن کیا نظر دیے عزیزان محترم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات جلیل القدر نبی ہم رب دے نال گفتگو کرنے ہم کلام کینے ہم ایک مرتبہ حضرت موسیٰ جی میرے پور تے چڑھن پے نا میرے رب نے فرمایا موسیٰ پہلے جوتیاں پا کے اندا ہمیں ہن جوتیاں لہا کے آ باقی تو بولے اندی وجہ کیا ہے میرے رب نے فرمایا موسیٰ تیری ماں جڑی تیرے واسطے دعا کردی ہے توڑ دی ماں دی دعا ہے تے تو جوتی سماج کو چور تے آوندا ہمیں ہن خود سوچ کے ماں دی دعا ہے جڑا نبی کو جوتی سماج کو ہے دور تے گھر ویندی ہے یارو اسا کیا سوچ کے اما دی بے عزتی کرندے سے اسا کیا سوچ کے اما تے ابے گجران والا لیفٹ نیچے دینے دے دنیا مکافات عمل ہے میرا بچہ میرا بزرگ میرا بھرا جنہیں اما تے ابے نال کرے سوے تیرے نال ہی تھی سے ایک نوجوان دی شادی جو تھی نا اور رن دے آنکھیں لگ کے جناب والا اپنی ماں کو جناب والا اٹھوں جا تو پجایا جتھا اما تے ابا جنہیں یتیم خانہ ہوندے نا انہیں بھی جناب والا کوئی جگہ بنی پی ہوندی ہے جتھا بندے اپنے والدین کو چھوڑ کے آ لیندے وہ اپنی بڈھی ماں کو چھوڑ کے آئے 20 سال ان دی ماں اتھا گزرندی رہ گئی ہے 20 سال کے بعد میرے ماں کی جناب والا ساہ اوکھت ہے نا تے ماں جو میرے تڑپن تے پھڑکن پئی ہے تے ماں نے جناب والا مالک پاس میرے پتر کو کال کروا جو میرے پتر ہے نا تے پتر جی میرے کمرے دے وچ گئے بن کے دیکھس کے گرمی ہے کمرے دے وچ پکھا ہے پر پکھا چلدا کہنا پیا ہا ہن ماں اپنے پتر کو سینے نال لا کے دے میرا بچہ کوئی کمرے دے وچ پکھا تے لوا چھوڑیا اما 23 سال کیویں گزار دتے 23 سال دے اندر اندر کیوں نہیں اٹھا رو کے دے پتر میں تے جیویں کیویں گزار کے ویندی پیا پوتری والے پاس تیری اولاد تے پوچھا چھوڑا نم سے میں تے گرمی دے وچ گزار کے ویندی تے میرا پتر گرمی دے وچ نہ گزارے پتر اپنے واسطے پکھے دا بندوبست کر گن او ماں جڑی بچے دا اتنا خیال کرے جن والا ساری زندگی دعا کریں میں گزر گئے جنہیں نے وہ ماں کو پتر دھکے رہنا اسے ماں کا دل دکھدا تے ہو سے جنہیں نے وہ ماں کو پتر آتا اسے اما گھر چھوڑ کے چلی من عزیزان محترم درد بھرے لہجے دے نال یہ گفتگو کرنی پوندی ہے 15-20 سال پچھلے منگو تو صحیح 7 پتر ہوندے ہن ہکا ماں پلیندی ہے اج 7 پتراں جنے ایک ماں نہیں پلدی
بڑا آگے کہ تو اپنے کھاتے پا، چھوٹا آگے تو اپنے کھاتے پا، یہ دیش کی کبھی الیکشن خبری نراستے بیٹھے ہوئے بھلا برات کسی میں حد کا بدے سے ممبر سارے نال تقاضا کریں گے میرا چالک کیوں سڑیں گی جی میں نے سروسوں کے پتا چل سے آپ ہوں گا کہ انہیں بھی قدر کیتا کر، انہیں بھی عزت کیتا کر، جنہوں نے انہیں بھی عزت کی ہے وہ ٹوٹے زمین تک ورتے انہوں نے میرا چرچا آسمان میں چھلا پیا ہوگا۔ اور عزیزان محترم وقت ایک ولی ہیں جنہ کا نام ہے جناب والا حضرت علامہ عبد الرحمان صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ، وقت کے بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ ایک واقعہ پیش کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ملک انطاکیہ کو سفر کر کے ملک شام والی سائڈ کریں دیتے ہیں، پیدل سفر کریں دیتے ہیں۔ آپ سفر کریں ایک مقام تو آپ تو گزر کیا، تھکاوٹ کی وجہ تو حضرت موسیٰ نے رب دی بارگاہ کا عرض کی تھی مالک و مولا میں تیرا نبی ہاں، سفر کی وجہ تو میں کو تھکاوٹ تھی گئی ہے، لہٰذا کوئی مہربانی کرے ہاں سواری کا بندوبست کرے ہاں، سواری آوے ہمیں کو گھن کے چلی ونجے ہاں۔ میرے رب نے فرمایا موسیٰ سامنے پہاڑ نظر پاتے جی ہاں مولا نظر پاتے، میرے رب نے فرمایا یہ پہاڑ کے تلے میرے ایک ولی بیٹھے، میرے ولی کو بن کے آنکھاں تیرا کام ہو سے سواری عطا کرن میرے ولی کا کام ہو سے۔ ہوں عزیزان محترم وقت نبی اکیلی شہر تو پورا پہ ولی کی شہر کے سن گے نبوت رتبہ زیادہ ہے، ولایت رتبہ کم ہے۔ حضرت موسیٰ ولی والی صاحب جو پورے پیر نبی کا جڑا کم ہوندے امت واسطے راہ عمل ہوندے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی میرے حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کو بھیجا، کئی میرے حضرت موسیٰ کو اپنے ولی کو بھیجا، گویا حضرت موسیٰ ولی والی صاحب کے طور کے اشارہ دینے پر لوگ ہو جی میں مشکل آمنے اللہ دے ولی کے نبی آ کرو، اللہ دے ولی کے نبی موسیٰ بھی سنت ہے۔ ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے جی میں نبی آنا میں جتھے پہاڑ کے تلے ایک نورانی چہرے والا بزرگ بیٹھے گردن گھٹائی بیٹھے گل مٹائی بیٹھے، حضرت موسیٰ فرمانے میں ان نال دیا میں کہ السلام علیکم، وہاں کے وعلیکم السلام یا کلیم اللہ، اے اللہ دا نبی یا موسیٰ تیرے کیا حال ہے؟ حضرت موسیٰ فرمانے میرے دل کے اندر خیال پیدا تھے اے میں تو نہیں جان گا، میں ہی تو نہیں جان گا، میں ہی دے نال سلام کیتے اے میرا نا ہی جان دے ان دی وجہ تو ہے۔ حضرت موسیٰ فرمانے میں حالت سچنا پیا ہم وہ ولی بول کے دے قبلہ کیا ہے میں تورا نا نہیں جان گا، جائے رب نے تو بھیجے ہوں تورا نا ہی دے ساتھ ہو گئے، جائے رب نے تو بھیجے تورا نا ہی دے ساتھ ہو گئے۔ ہوں عزیزان محترم حضرت موسیٰ فرمانے میں جناب والا اٹھائی بہ گیا۔ ہوں عزیزان محترم حضرت موسیٰ فرمانے جی میں نے ان دے نال بیٹھا نا یہ بزرگ نے اکھ بند کی تھی، اکھ بند کر کے عبادات و ریاضات کرن پہ گیا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گاہ عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، کہہ رہا میرا دیدار کی اکھ کھول کے جڑے اللہ کے مقرب بندے میں اکھ بند کریں گے تو ہم نے کو دیدار کی دے۔ ہوں عزیزان محترم حضرت موسیٰ فرمانے اتھا کوئی آبادی کہنی، اتھا کوئی علاقے کہنی، اتھا کوئی گھاری کہنی، ہوں اے سواری کا بندوبست کینے کرے سے سواری کینے آوے سے حضرت موسیٰ فرمانے میں سچینا پیا ہم اتنا اللہ دے ولی بول پیا حضرت موسیٰ کو اتنے خدا دے نبی کیا گال ہے، کوئی مسئلہ کہنی آبادی کہنی، کوئی مسئلہ کہنی علاقہ کہنی، تو کو سواری کی ضرورت ہے نا، میں دیکھو کو سواری منگوا دے سا۔ اس واسطے لجپال نبی نے فرمایا جرا مومن ہوگا نا مومن دی فراست میں دریا کرو، لجپال نبی نے فرمایا تسا اکھ دی نور نال دے دے مومن اللہ کے نور دے نال دے دے۔ جتنا ہونا عزیزان محترم حضرت موسیٰ فرمانے اگال کر کے جوان دا پتر بلا عبادت کرن پہ گیا، کچھ دیر ذکر و اذکار کرنا رہ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں کو عرض کرنے اے خدا دے نبی سواری آمن گے، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں ہاں آمن گے۔ حضرت موسیٰ سے فرمانے میں دیکھے اپنی اکھی دے نال جوان دے پتر نے بدل دے ٹکڑا دیندا پیا، بدل دے ٹکڑے کو اشارہ کیتے تلے آ، حضرت موسیٰ فرمانے بدل دا ٹکڑا جی تلے آیا نا اتنا بدل دا ٹکڑا تلے آ کے گھوڑا بن گیا، تلے آ کے بن گیا گھوڑا بن گیا۔ حضرت موسیٰ سے فرمانے ہونو اللہ دے ولی میں کو جاتے اے خدا دے نبی سواری آ گئی ہے لہذا سفر کرو تے منجو۔ حضرت موسیٰ فرمانے میں کو باہر بھول گیا، میں ان دے کنے پوچھے تالے لساس یہ مقام تے کو کتوں ملے، صدقے منیا پاری سبحان اللہ تے کمزور بندہ نہ بولے متا کشا ٹھیک ہو گئے، جب رب نے بولن دی طاقت دی تو بندہ بولے سبحان اللہ۔ اور حضرت موسیٰ فرمانے میں کو باہر بول گیا، میں ان جوان کے نے پوچھا دے ساتھ سے چوکھی رات عبادت کرنا رہے گی، کتنا چلے کرنا رہے گی، کتنا ریاستیں کرنا رہے گی، میرا جوان کے پتر نے جواب دیتے پلیٹے کے اندر ٹھنڈ پہ گئی ہے، رو کیا دے خدا دے نبی نہ میری راتیں دے جگراتے کا کمال ہے، نہ میری عبادت کا کمال ہے، نہ میری ریاستیں کا کمال ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا مقام کتوں ملی،
رو کے آدھے خدا دے نبی 20 سال اللہ کی خدمت کرنے میں رہ گیا، 20 سال اللہ کی خدمت کرنے میں رہ گیا، جیسے وجہ تو میں رب نے اے مقام عطا کیتے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کی نے؟ رو کے آدھے میں جوان تھیا ہم نا، این میری جوانی ہے، جوانی کا شباب ہا، میری بڑھڑی اما ہی بیمار تھی گئی ہے، عرض کریں گے کہ اے خدا دے نبی 20 سال اما دی خدمت کرنے رہ گیا، 20 سال جرا کچھ اما آدھی رہ گئی، اما دی منیندا رہ گیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ولا چاچے اور اللہ کے مطلب کو سناوا، تو کہ حضرت موسیٰ کو عرض کریں گے 20 سال اما دی خدمت کرنے رہ گیا، پہلی وجہ تو کوئی مقام مرتبہ فضیلت ملی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ولد صاحب حکیم خدمت کرنے رہ گئی، آدھے قبلہ جی میں میری جوانی ہے، این شباب ہا، جب چڑھتی جوانی ہے، میری بڑھڑی اما بیمار تھی گئی ہے، میں 20 سال اما کی خدمت کرنا رہ گیا، جی میں اما آدھی رہ گئی ہے میں انہیں کرنا رہ گیا۔ حضرت موسیٰ کو عرض کرنے قبلہ 20 سال کے بعد جی میرے اما کا وقت اخیر آیا، اما نے میں فرمایا میرے بچڑا میرے نزدیک تھیا میں ہا، اور لوگ کیا کہ میں اما کے نزدیک تھیا، اما نے میں کو سینے نال لاتا، سینے نال لا کے دعا واد کیا تو ٹھانو آپ دی بار گیا چال کی تے مالی کو مولا 20 سال جی میں آدھی رہ گیا، انہیں ایک کرنا رہ گئے مالی کو مولا تیرے کنے کوئی مال نہیں منگتی، تیرے کنے سرمایہ نہیں منگتی، مولا میری ہکا دعا ہے اے 20 سال منے نہ رہ گئے، میں جی میرے آنکھ بند کر کے ویسا یہ کو دعا میں دیون والا کوئی کہنا ہو سے، یہ کنے خدمت کرنے والا کوئی کہنا ہو سے، مولا 20 سال میری منے نہ رہ گئے، جی میرے میں آنکھ بند کر کے ملا بس جی میرے تک زندہ رہے، مولا 20 سال میری منے نہ رہ گئے بس ساری زندگی تو ہی منے نہ رہی، لوگ کہتے ہیں خدا دے نبی اما دی دعا ہے اون نمار کرنے لا اج تک جڑے نال کرے نا میں گال کرے نا پیوندا میرا رب فوراً قبول کریں دے۔ حضرت موسیٰ فرمانے میں ان دی کاند تھک کے میں یوں دعا دے کے ٹر پیا، حضرت موسیٰ فرمانے جی میں کوہ طور تے گیا، میری رب دے نال ملاقات تھی ہے، میں رب کو عرض کی مالی کو میرا میں نبی ہاں او ولی ہے چاہے میں تندے نے کیوں بھیجے، میرے رب نے فرمایا موسیٰ عمل والے لوگوں کو سامنا چاہنا کہ جڑے میرے ولی ہماری امت نے مدد واسطے گیا کرو انہاں کو سجا کرو، مالی کو مولا ایک اترا مقام کیویں دیتے، میرے رب نے فرمایا موسیٰ اگر او بابا اے آکھیا مولا پورے آسمان کو تلے لہا دے میرا بندہ آنکھ دے نال پورے آسمان کو تلے لہا دے وہاں موسیٰ میں ان بابے انہی دے دا پیا، میں تے ان دی بڑھڑی ماں دی دعا کو دے دا پیا، ان دی بڑھڑی ماں دی دعا دے صدقے موسیٰ میں ان دی دعا قبول کیتی ہے۔ ہن عزیزان محترم ایک گل سن کے سینے دے اندر جھاتی ضرور پاتا کرو، میں بھی کہندا تساں بھی ہر کوئی پتہ ہوندے جڑا کیتی کھڑا ہوندے بندے کو سارا پتہ ہوندے، اگر اما تے ابے دا دل دکھیندے رہ گئے تے اج معافی مانگی رہے یارو جی ویلے اکھی نوٹ ویسے نہ خدا دی قسم والا نرم نرم بسترے دے اوتے نیندری نیم دی جن دے حیات انہوں دی قدر کیتا کرو، اللہ رب العزت صاحب کو اپنے والدین دی عزت انہوں دا ادب احترام کرن دی توفیق عطا فرماوے، اما تے ابے نال سچی محبت تے پیار کرن دی توفیق عطا فرماوے۔